اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے محبت کا گمان از قلم صدف اجاز۔ خلیل جبران کہتا ہے، محبت خواہ باغوں اور دور دراز اجنبی صحراؤں میں ہو، وہ ہم پر حکومت کرتی ہے اور وہی ہماری مالک ہوتی ہے۔ محبت، ہاں، ہم پر حکومت کرتی ہے اور یہی محبت مجھ پر بھی حکومت کرتی ہے۔ میں نے خود سے اعتراف کیا، ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے آسمان پر ننھے ٹمٹماتے تاروں کو دیکھا۔ میں انا افندی سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا ہی اعتراف میں نے رمشا خالہ اور عادی کے سامنے بھی کیا تھا۔ جواباً عادی کا کان پھاڑتا کہا اور مسکراتے لبوں سے پھوٹتے الفاظ مجھے سخت زہر معلوم ہو رہے تھے۔ تم اور محبت؟ وہ ہنستے چلا جا رہا تھا۔ ویری فنی ولید افندی۔ واٹس سو فنی ان اٹ؟ اس میں کیا فنی ہے؟ عادی کے انداز گفتگو پر مجھے تپ چڑھ گئی۔ واٹس سو فنی ان اٹ؟ اس نے لفظ بلفظ میرا فکرہ دہرایا۔ عادی، میں ہرگز مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عادی کا انداز سراسر مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اوکے ڈیئر کزن، آپ انتہائی سنجیدہ ہیں کیونکہ آپ محبت کرنے کی غلطی کر چکے ہیں، جبکہ آپ جیسا انسان محبت نہیں کر سکتا۔ مگر بقول آپ کے، اگر آپ انا افندی سے کرنے لگے ہیں تو میں سر خم کر کے اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ولید افندی انا افندی سے محبت کرتا ہے اور اس کے سوا کسی اور کا تصور اس کے لیے شٹ اپ عادی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید گوہر افشانی کرتا میں چیخ اٹھا۔ اس پر سے نگاہ ہٹا کر میں نے رمشا خالہ کی جانب دیکھا جو اب تک اس گفتگو میں خاموش بیٹھی تھی۔ میری نظریں خود پر پڑتے دیکھ کر انہوں نے ہلکے سے ہنکارا بھرا، پھر مجھ سے پوچھنے لگی، ماں کو خبر ہے تمہاری؟ ان کا انداز گفتگو یوں ہی ہمیشہ دوستانہ سا تھا۔ ممی، کیا یہی کہ ان کے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے؟ اس سے قبل کہ میں جواب دیتا عادی درمیان میں دوبارہ ٹپک پڑا۔ اب کی بار میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رمشا خالہ نے عادی کو گھورتے ہوئے آنکھوں میں خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ کیا؟ وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو بے ساختہ میرے لبوں سے بھی وہی پھسلا جو ان کو تپا گیا۔ اب ان کے گھورنے کی باری مجھے تھی۔ خود پر ان کی گھورتے نگاہیں محسوس کرتا میں کار کی چابی سے سامنے رکھی شیشے کی میز پر سر جھکائے لکیریں کھینچنے لگا۔ یہی کہ تم انا افندی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے گھورتی ذرا رک کر وہ پوچھ رہی تھی، یوں لگا جیسے دانت پیس رہی ہوں۔ نہیں، میں نے گردن نفی میں ہلا دی۔ عادی کی طنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں نے اسے اگنور کیا۔ تمہاری ممی بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتایا کیوں نہیں اب تک؟ انا ایسا نہیں چاہتی، میں دھیرے سے گویا ہوا۔ کیسا نہیں چاہتی؟ میرا جواب انہیں اچنبے میں ڈال گیا۔ یہی کہ میں سوچنے لگا کہ جو کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں، رمشا خالہ کو بتاؤں یا نہیں۔ خالہ، انا ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے رمشا خالہ کو ساری سچویشن بتانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ میری نجات دہندہ صرف وہی ثابت ہو سکتی تھی۔ ولی، تم کن گھن چکروں میں ڈال رہے ہو؟ اماں ابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تم انا سے شادی کرنا چاہتے ہو اور وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ مدد مانگنے آئے ہو تو کم از کم بات تو کھل کر کرو۔ ان کی نگاہوں میں ایک الجھن در آئی، جیسے وہ میری بات کو سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ رمشا خالہ، انا 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنا ماسٹرز مکمل ہونے تک کسی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوہ، تو تم اپنے ماں باپ سے کہہ سکتے ہو، آخر تمہارے بابا کی لاڈلی بھتیجی ہے، اس کی خواہش کا ضرور احترام کریں گے۔ انا نہیں چاہتی کہ ہمارے تعلق کے بارے میں گھر کے بڑوں کو خبر ہو۔ میں نے اصل ایشو سے ان کو باخبر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رمشا خالہ مزید حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ روحان چاچو اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالیں گے اور وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائے گی۔ ولی، فار گاڈ سیک، تم ایک کوالیفائڈ انسان ہو، شادی ہو بھی گئی تو اسے پڑھنے دینا۔ دنیا میں ہزاروں مسائل اور ہیں، تم اتنی سی بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے ہو۔ ان کے نزدیک میری باتیں ذرا بھی اہم نہ تھی۔ خالہ، وہ اپنی ڈگری لندن سے کرنے جا رہی ہے۔ لندن سے؟ اب کی بار رمشا خالہ کھنکی۔ تمہارے چاچو یہ سب کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ چاچو اپنا
میں کوئی تمہید باندھتا وہ بول اٹھی، خیر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تم بتاؤ شادی 2 سال کے لیے ڈیلے کروانی ہے اور انا افندی سے محبت کرتے ہو، یہ بھی کسی کو خبر نہ ہو؟ جی۔ میری بات ان کی سمجھ میں بالآخر آ ہی گئی۔ میں نے صد شکر ادا کیا۔ چلو بات کر کے دیکھتی ہوں تمہاری ماں سے، لیکن ان کو قائل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ان کو خبر بھی نہ ہو تمہارے اور انا کے جذباتی لگاؤ سے۔ تھینک یو۔ میں بلا وجہ ان کا ممنون ہو رہا تھا۔ زیادہ خوش نہ ہو، کامیابی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ میری ممنونیت ان کو امپریس نہ کر سکی۔ ایک کوشش ہی صحیح، میں نے لجاجت برے انداز میں کہا، کیونکہ کبھی امکان تھا کہ وہ ممی بابا کو منا لیں گی۔ اس امید کے ساتھ میں چلتا ہوں، میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تمہاری طرف چکر لگاؤں گی۔ میں کھڑا ہوا تو عادی بھی میرے ساتھ اٹھ گیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے باہر آ گئے۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے عادی نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا، تمہیں انا افندی سے بالآخر محبت ہو گئی ہے؟ لمحہ بھر کے لیے ایک پرسوچ نگاہ عادی نے اس پر ڈالتے ہوئے قدرے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، مجھے انا سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں، تمہیں انا سے ہی محبت ہو سکتی ہے، جواباً وہ میرے ہی انداز میں بولا۔ عادی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں عادی کی بے سر و پا باتوں سے الجھ گیا۔ یہی کہ تم انا سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، میں انا سے محبت کرتا ہوں اور 2 سال بعد اس کا حتمی اعلان سب کے سامنے کروں گا۔ اس نے ہلکے سے ہاتھ بجا کر مجھے شاباشی دی۔ عادی، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ اس کا یہ مذاق اڑاتا اور طنزیہ انداز اب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ یار، تم خواہ مخواہ میں ناراض ہو رہے ہو، میں تو تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں۔ اب کی بار مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، مگر وہ مسکرایا نہیں۔ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ تمہارے یہ فکرے میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جانتے ہو ولی، میں نے کہیں پڑھا تھا محبت چہروں سے نہیں روح سے کی جاتی ہے۔ مطلب؟ میں نے ابرو اچکائی اور عادی کی ان ادھوری باتوں سے اصل مطلب اخذ کرنا چاہا۔ تم جیسا حسن پرست آدمی ہی انا افندی جیسے خوبصورت چہرے سے محبت کر سکتا ہے۔ اپنے بارے میں اس کی صاف گوئی مجھے اچھی نہ لگی۔ وہ جانے کیا اول فول بول رہا تھا، میں سمجھ نہیں پایا۔ عادی، جیسے ہی میں نے اسے پکارا وہ بول اٹھا، کم آن ولی، میری باتوں پر زیادہ غور مت کرو، مجھے خوشی ہے کہ تم نے بالآخر کسی کا انتخاب تو کیا۔ اس کا انداز بات کو ٹالنے والا تھا۔ میں مزید بحث ملتوی کرتا واپسی کے لیے چل پڑا، مگر میرے دل و دماغ عادی کی باتوں میں الجھ پڑے۔ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ وہ اتنا حیران کیوں ہوا؟ اسے میرے اور انا کے تعلق میں کیا عجیب لگ رہا تھا؟ یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ خالہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی ممی نہیں مانی، اور وہ اب ڈو اینڈ ڈائی کی بنیاد پر میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ سو میں آخری کوشش انا افندی کو راضی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ولی کتنے ثانیے میری بات سننے کے بعد وہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے مجھے پکارتی کہنے لگی، محبت کرتے ہو اور صرف 2 سال انتظار نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، مگر ممی کو کیا کہہ کر روکوں؟ انا، منگنی تو کر سکتے ہیں۔ اسے راضی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہیں، بابا مجھے کبھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ سر جھکا کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ اوکے، لیکن صرف ممی کو بتانے دو اپنے اور میرے بارے میں۔ میں نے قائل کرنے کی ایک اور صحیح کی، ولی ایسا کرو تم شادی کر لو۔ جواباً وہ جھٹ سے بول پڑی، واٹ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے انا سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ تو اور کیا کہوں؟ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر میری فیملی مجھ پر انحصار کرتی ہے، میں ان کو ایسے حالات میں کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی آواز میں بے بسی سی دکھائی دی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انا، تمہیں 2 سال چاہیے؟ ایک حتمی فیصلہ کر کے میں نے گہرا سانس بھرا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ممی کو خود منا لوں گا۔ میں دانستہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم چاہو تو شادی، وہ بڑی دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ انا، تم نہیں تو کوئی اور نہیں۔ میں نے اس کی گہری چمکتی روشن آنکھوں میں مسکرا کر جھانکا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ان گنت اندیشے لے کر لندن جائے۔
میں نے اسے ہر فکر سے آزاد کر کے جانے دیا۔ میں اس کے کریئر میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ آخر انا افندی کی محبت مجھ پر حکومت کرتی ہے۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ ایک عزم سے میں نے ڈائننگ ہال میں انٹری دی۔ اخبار پڑھتے افندی صاحب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، ہلکے سے مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے، گیٹ ریڈی، تمہاری ممی پلان ترتیب دے چکی ہیں۔ کون سا پلان؟ میں نے جان بوجھ کر اگنور کیا اور جگ پکڑ کر گلاس میں جوس انڈیلنے لگا۔ ہم اس گھر میں اب صرف تمہیں نہیں، تمہارے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، بابا کو دیکھا، وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ لوگ میری آزادی کے در پہ کیوں ہیں؟ جوس کا سپ بھرتا میں قدرے عاجزی سے بولا، صرف 2 سال ہی تو مانگے ہیں۔ تم نے صرف 2 سال ہی کیوں مانگے؟ ہو سکتا ہے انا کو واپس آتے آتے 3 سال لگ جائیں۔ وہ بڑے آرام سے بولتے مجھ پر دھماکے کر گئے۔ کئی ثانیے میں نے ان کی بات کے معنی جاننے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ یہ انا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تمہارا انتظار انا کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ 2 سال کے لیے گئی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چیخنے لگا کہ بابا کو بتا دوں، مگر انا کی خفکی آڑے آ گئی اور میں دل اور چہرے کو نارمل کرتا بابا سے بولا، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کسی شریف لڑکی کا نام ایسے ہی کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں؟ ہاں درست کہا، وہ بھی اس کیس میں جب لڑکا شریف نہ ہو۔ ویسے انا مجھے بہو کے طور پر قبول ہے، اپنی ممی کو بتا دو۔ وہ شرارت امیز انداز میں بولے تو میں پہلی بار مسکرایا۔ کم آن بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ہار نہ مانی۔ تم اتنا سب کچھ صرف روحان کے لیے تو نہیں کر سکتے۔ ان کا لہجہ بظاہر سادہ سا تھا، مگر پکڑے جانے کا ڈر مجھ پر حاوی۔ انا کی پڑھائی کا خرچ کس نے اٹھایا ہے ولی؟ وہ پوچھ رہے تھے تو میں 1-2 لمحے چپ ہو گیا، پھر کندھے اچکا کر بولا، بابا وہ میری دوست ہے۔ مجھے نہ بھی خبر ہوتی تو روحان بتا دیتا۔ وہ انا کے اس فیصلے پر ذرا بھی خوش نہیں۔ ویسے بھی اس کے خیال میں اس کی بیٹی کو تم نے بگاڑا ہے۔ بابا نے میرے پیش کردہ بیانات سے ذرا آمادگی ظاہر نہ کی۔ یہ الزام ہے۔ بابا کی کھوج سی نگاہیں مجھے گھیرنے کی پوری کوشش میں محو تھی۔ وہ میری دوست ہے، اس کی مدد کرنا بری بات نہیں۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر بضد تھا۔ دوست سے شادی کرنا بھی ہرگز بری بات نہیں۔ وہ مجھے چھیڑنے سے نہ رکے۔ ممی کہاں ہیں؟ میں نے موضوع بدلنا چاہا۔ تمہاری رمشا خالہ سے فون پر گپے لگا رہی ہیں۔ انہوں نے چائے کا کپ لبو سے لگایا۔ صبح صبح؟ تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ بڑے آرام سے مجھ پر گہری نظریں جما کر بولے، بابا ابھی میں کچھ کہتا کہ مما آ گئی اور ان کے آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو پورا کر لو۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر ممی نے کہا، میں رکنا نہیں چاہتا تھا سو بہانہ داغ دیا، بس ممی مجھے میٹنگ کے لیے پہنچنا ہے۔ ممی نے ایک طاہرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر دھیرے سے پکارتی کہنے لگی، سنو ولی، میں تمہاری خالہ کے ساتھ لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں۔ تمہیں ساتھ جانا ہو تو 6 بجے تک آ جانا۔ ان کا انداز ختمی تھا، وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، سو میں اس وقت کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نو تھینک، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ قدرے نروٹھے لہجے میں بول کر میں باہر نکل آیا۔ ممی کی شادی مہم کی پھرتیاں مجھے پھر سے پریشان کر گئی۔ آفس کے بجائے میں رمشا خالہ کے گھر چلا آیا۔ کیوں آپ میری خوشیوں کی قاتل بن رہی ہیں؟ میں اتنے زور سے چلایا کہ مگ ان کے ہاتھوں سے پھسلتے پھسلتے رہ گیا۔ خود کو سنبھالتی وہ بولی، آؤ ناشتہ کرو۔ ان کا اتنا اطمینان قابل دید تھا جو مجھے جلا گیا۔ کر آیا ہوں میں ناشتہ۔ کرسی کھول کر میں ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ لڑکی ریجیکٹ کر کے آئیے گا۔ خواہ میں کیوں لوگوں کی لڑکیاں ریجیکٹ کرتی پھروں؟ بے شک میری کوئی بیٹی نہیں، پر میں خود تو لڑکی ہوں۔ چائے کا گھونٹ بھر کے وہ مجھے جاڑنے لگی۔ توبہ کریں، خوش فہمی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے ان کے خود کو لڑکی کہنے پر چوٹ کی۔ تمہیں میں لڑکی نہیں لگتی؟ وہ میرا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ نہیں، بڑی صاف گوئی سے میں نے سر ہلایا۔ میرا دل تڑپ رہا تھا اور ان کو خود کو لڑکی کہلوانے کا شوق چڑھ رہا تھا۔ ولی، وہ مصنوعی خفگی سے مجھے گھورنے لگی،
لڑکی تو نہ کہیے خود کو، خاتون خانہ ضرور ہیں آپ۔ مجھے ان کی خفگی اور گھورنے کی ذرا پرواہ نہ تھی، مگر مسئلہ آپ کے لڑکی ہونے کا نہیں اس وقت۔ میں نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ آپ کی شادی 2 سال کے لیے ملتوی کرنا ہے۔ انہوں نے میری بات مکمل نہ ہونے دی۔ رمشا خالہ، ممی نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تو کیا برا کر رہی ہیں؟ وہ تمہاری ماں ہے۔ انا کی خواہش کا احترام تو تم میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا ہے، اور ماں کی خوشی کا ذرا نہیں۔ یہ محبت کرتے ہی لوگ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ دشمن نظر آنے لگتے ہیں اور… اچھا بس، زیادہ ایموشنل نہ ہو اور نہ مجھے کرے۔ میں ان کا ڈرامائی ڈائیلاگ سننا نہیں چاہتا تھا اس وقت۔ ممی کو اعتماد میں لو اور سب کچھ ان کے گوش گزار دو۔ وہ ایک کپ چائے چڑھا چکی تھی، دوسرے کپ میں انڈیلتے ہوئے بڑے اطمینان سے مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ محبت بچانی ہے تو بتا دو، ویسے بھی اب انا جا چکی ہے، سو ان کے والد محترم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے چہرے پر بڑھتی مایوسی کو دیکھ کر وہ مجھے سمجھانے لگی۔ یہ آئیڈیا ویسے مجھے کیوں نہیں آیا؟ ادھر میں نے سوچا اور ادھر منہ سے نکلا۔ جواباً رمشا خالہ کی بات مجھے تپا گئی، کیونکہ محبت میں صرف آنکھوں سے نہیں، عقل سے بھی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ بات کرو گے انا سے یا دوسری آپشن بتاؤں؟ کیا کروں، بھانجا محبت کر بیٹھا ہے۔ بڑی شرارت امیز مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ غلطی مت کہہ دیجیے گا، اب خفا ہونے کی باری میری تھی، تو حماقت کہہ لیتے ہیں۔ ویسے میں خوبصورت غلطی کہنے والی تھی، وہاں بھی میری خفگی کی رتی بر پرواہ نہ تھی۔ مجھے لگتا ہے انا راضی ہو جائے گی۔ میں سیریس ہو گیا۔ راضی ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو… وہ رکی۔ نہیں تو کیا؟ میں جلدی سے گویا ہوا۔ شادی؟ وہ بڑے آرام سے بولی اور میں اچھل پڑا۔ آپ… بے بسی سے دانت پیستا میں جنجلا گیا۔ پوری بات تو سن لو۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی، اب وہ پوری طرح سے میری طرف متوجہ تھی۔ عارضی شادی کر لو، ممی بھی خوش ہو جائے گی۔ واٹ؟ وہ بولی اور مجھے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا گئی۔ میرے چیخنے پر انہوں نے مجھے غصے سے گھورا۔ یہ کیا وٹ وٹ کی رٹ لگا رہے ہو؟ پیسوں کے لیے آج کل لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، تم کسی کی ضرورت پوری کرو، وہ تمہاری۔ میں لب بھینچے ان کو دیکھے جا رہا تھا، پھر سر ہلاتا آہستگی سے بولا، آپ وکیل ہیں نا، اس لیے اتنی کرمنل باتیں سوچ رہی ہیں۔ میری بات رمشا خالہ کو تڑپا گئی۔ اس میں کرمنل کیا ہے؟ تبھی ملازم کمرے میں آ کر کسی کے آنے کی اطلاع دینے لگا۔ رمل بھی آئی ہیں، ان کو لاؤنج میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ رمشا خالہ ادھر متوجہ ہوئی۔ میں انا سے بات کرتا ہوں۔ مجھے انا سے بات کرنا ہی سب سے بہتر آپشن لگا، سو مزید بحث سے گریز کیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ مجھے انا کی باتیں عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اب بھی اپنا اور میرا رشتہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس بے پناہ وجوہات تھی۔ بابا زبردستی بلا لیں گے مجھے، میں چاچو کو منا لوں گا، میرا دھیان بٹ جائے گا، لوگ کہیں گے تم مجھے افورڈ کر رہے ہو، اور بھی نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اگر میں اس سے محبت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں؟ میرا دل انا کے لیے مثبت سوچتا اور دماغ… اف، یہ کیسے مشکل آن پڑی ہے۔ میں اسے ممی کے اصرار کے بارے میں مزید بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، سو روشن خیال مرد ہونے کے خیال نے مجھے اسے اپنی بات سننے کے لیے مجبور بھی نہ کیا۔ میرے پاس پسپائی اختیار کرنے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ میں مجبور تھا انا کی محبت میں، ممی کی محبت میں۔ میں ان دونوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے فی الحال دوسری آپشن پر غور کرنا پڑا۔ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود سے سوال کیا اور جواباً وہی اتنے دن کی خاموشی ملی۔ تو تم عارضی شادی کے لیے تیار ہو؟ میں پھر رمشا خالہ کے دربار میں تھا۔ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ممی بہت ناراض ہیں۔ میں اداس تھا، کیونکہ میری ممی اور میری محبت دونوں مجھے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ ولی، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ آہستگی سے بڑبڑائی تو میں تحیر میں انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے رمشا خالہ پر شدید غصہ آیا، مگر ضبط کرنا میری مجبوری تھی۔ خود ہی مشورہ دے کر خود ہی ڈرا رہی ہیں، میں قدر تحمل سے بولا۔ وہ میرے چہرے پر خفگی بھرا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے، انہوں نے سانس بھرا۔ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اپنی بے بسی پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔
انا کی باتیں تو میرے کچھ پلے نہیں پڑ رہی۔ رمشا خالہ کو عجیب وہم ستانے لگے، لیکن میں ان کی باتیں خاطر میں لانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے سے زیادہ بلا انا کو کون جان سکتا ہے؟ وہ اتنی مخالفت کے بعد کیسے اپنے حالات سے لڑ رہی ہے؟ اچھا اب دل برداشتہ نہ ہو۔ وہ جلد ہی اس کشمکش کی سچویشن سے باہر نکل آئی۔ لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ وکیل تھی، اس لیے ان کی طرح ہر گھٹیا بات وہ کر سکتی تھی۔ ایک سمجھوتا، بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ میں نے ان کا سوال اگنور کیا۔ نوٹڈ۔ اور کوئی نکتہ؟ وہ بڑے پروفیشنل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں جنجلا گیا۔ آپ کیا وکیلوں کی طرح میری لائف کے معاملات حل کر رہی ہیں؟ میرے جنجلانے اور حملے کو انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ وہ مسکرائے چلی گئی۔ تبھی لانچ میں کوئی داخل ہوا اور دھیرے سے سلام کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ میں اور رمشا خالہ دونوں اس آنے والے کو دیکھنے لگے۔ وہ کوئی لڑکی تھی، میرے خیال میں رمشا خالہ کی مظلوم کلائنٹ، مگر میرا خیال جلد ہی غلط ثابت ہو گیا۔ میں تمہارا ہی سوچ رہی تھی۔ رمشا خالہ بڑی خوش دلی سے مسکرائی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس سے حال چال دریافت کرنے لگی۔ میں خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سن رہا تھا۔ ولی، یہ رمل ہے، تمہارے ہاشم ماموں کی بیٹی۔ اچانک رمشا خالہ اپنا رخ میری جانب کر کے بڑے آرام سے بولی، رمل، یہ ولید افندی ہے، میشا کا بیٹا۔ اب وہ رمل کو مخاطب کرتی میرا تعارف کروا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے اور میں پہلی بار اس سے مل رہا ہوں۔ میں شاکڈ ہوا، جبکہ مقابل شخص کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ہرگز نہ ابھرے۔ اس کا مطلب وہ میرے بارے میں جانتی ہے۔ سر جھٹک کر میں نے خود کو اس خیال سے نکالا اور وہی سوچنے لگا جو آج کل میری جان کا روگ بن گیا ہے۔ نہ جانے ممی کا کیا ری ایکشن ہو۔ ان گنت سوالات میرے اوپر حاوی ہو چکے تھے۔ اسی الجھن میں گھرا میں واپس آفس آ گیا۔ میٹنگز کا انبار میں اٹینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، سو لغاری صاحب کو ساری تفصیل بتا کر یہ ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ چند کاغذات اور ضروری چیک سائن کر کے میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ لفٹ کی جانب بڑھتے ہوئے میری نگاہ سیڑھیوں سے اوپر آتی ہستی پر ٹھہر گئی۔ وہ بلا شبہ وہی تھی جس سے آج صبح میں رمشا خالہ کے گھر اپنی کزن کی حیثیت سے متعارف ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ حیرانگی ہم دونوں کے چہروں پر رقم تھی۔ آپ یہاں؟ میں یہاں پر جاب کرتی ہوں۔ اس نے میرے ہی آفس کی جانب اشارہ کیا۔ اپنی بے خبری پر حیرت کا جھٹکا سا لگا مجھے۔ اس آفس میں نے دوبارہ سے دہراتے ہوئے آفس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آپ لغاری صاحب کے انڈر کام کر رہی ہیں؟ جی۔ اب کی بار وہ چونکی تھی۔ میں اس کی حیرت بھانپ کیا تھا، سو اسے بتانے لگا، میں ولید افندی، اس آفس کا CEO اور رومان افندی کا بیٹا ہوں۔ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ایک رسمی سی فارمیلٹی پوری کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ گھر پہنچ کر خبر ہوئی کہ ممی اور پاپا دونوں اس وقت گھر پر نہ تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے تنہائی میسر تھی اور زندگی میں درپیش ہونے والا یہ مسئلہ میرے اطراف ایک بے چینی اور اضطراب لیے ہوئے تھا۔ میں نے جھک کر جوتے اتارے اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تبھی دروازے پر ناک ہوا، پھر دروازے کو کھلا محسوس کر کے اندر آ گیا۔ میں نے یوں ہی لیٹے لیٹے رخ موڑ کر دیکھا، ممی اندر داخل ہوئی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا ولی؟ میرے قریب پہنچ کر وہ بڑے شفقت بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نہیں تھا۔ کھا لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ ممی میرے غصے پر مسکرا دی۔ کیا مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا انداز اور لہجہ شگفتہ سا تھا۔ میری چھٹی حس یکدم بری خبر کی اطلاع دے رہی تھی۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ شادی کرنے کا ہی کہہ رہی ہوں اور تم اسے روگ سمجھ رہے ہو؟ اتنی بار کہا ہے کہ کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، بنا کسی اعتراض کے اسے بہو بنا کر لے آؤں گی۔ مگر 2 سال نہیں دے سکتی، میں نے نروٹھے پن سے کہا۔ ولی، اگر 2 سال تک میں زندہ نہ رہی تو؟ ماں باپ کا وہی ایموشنل ہتھیار جسے ہر دور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرما بردار اولاد ہمیشہ سر جھکا دیتی ہے۔ میں نے بھی سر جھکا دیا۔ ممی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے بے اختیار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون ہے لڑکی؟ ملوا دوں گا۔ میری آواز دھیمی پڑ گئی۔ کب؟ وہ خاصی سنجیدہ ہو گئی۔ کیا آپ اسے اپنی بہو قبول کریں گی؟ کیوں نہیں کروں گی؟ میرا بیٹا کسی ایسی ویسی لڑکی کو پسند نہیں کر سکتا۔
اور یہ تم اتنے تذبذب کا شکار کیوں ہو؟ ملوا کیوں نہیں رہے؟ وہ جواباً خوش دلی سے بولی، بتا دیا ہے تو ملوا بھی دوں گا۔ میں نے انہیں ٹالنے کی صحیح کی۔ چلو آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب خیال نہ کیا اور مجھے کھانے کا کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں ایک عجیب سے احساس کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ شام میں ایک بار پھر میں رمشا خالہ کے گھر پر تھا۔ عادل اور علی دونوں گھر پر نہ تھے۔ رمشا خالہ کے ساتھ کچھ شرائط طے کرنی تھی اور لڑکی سے ملاقات جو اس ڈرامے کا دوسرا اہم کردار کرنے جا رہی تھی۔ میں کیوں مضطرب تھا، بے چین، الجھا ہوا، میرا دل بجھا ہوا تھا۔ رمشا خالہ چائے لینے گئی ہوئی تھی۔ میں نے سخت بے بسی اور بے چارگی سے دروازے کو دیکھا، پھر رخ پھیر کر کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیرے کو گھورتا رہا۔ جبھی رمشا خالہ بما رمل اندر داخل ہوئی۔ رمل؟ میرے لب بے آواز اس کے نام سے پھڑپڑائے۔ تو یہ لڑکی ہے جس سے رمشا خالہ میری شادی کروانا چاہ رہی ہیں۔ رمشا خالہ نے ماموں کی بیٹی کو ہی کیوں چنا؟ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ رمشا خالہ میری بے چینی سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ درمیان میں رکھی تپائی پر رکھ دیا۔ نہیں، میں نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلا دی۔ میری نگاہیں ابھی تک رمل پر جمی ہوئی تھی جو ہاتھ میں تھمے سفید کاغذ پر جانے کیا پڑھنے یا دیکھنے میں مشغول تھی۔ تم دونوں سمجھ گئے ہوگے کہ یہاں کیوں ہو؟ رمشا خالہ ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شرائط نامہ رمل کے ہاتھ میں ہے، تفصیل سے بات کر سکتے ہو۔ میں تب تک رات کے کھانے کا انتظام کر لوں۔ مجھے چائے کا کپ تھما کر وہ باہر نکل گئی۔ اب ہم دونوں کمرے میں تھے اور ایک دردناک خاموشی۔ ایک گرم گھونٹ اپنے اندر اتارتے ہوئے میں نے رمل کو دیکھا۔ وہ اب بھی انہی کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ہلکی سی سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے میں نے رمل سے استفسار کیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بہت دیر بعد اس کی آواز ابری جس میں حقیقی شرمندگی کا عنصر تھا۔ رمشا خالہ آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں گی۔ جی، یہ شرائط نامہ ہے میرے ہاتھ میں۔ وہ مسلسل نگاہ جھکائے تھی اور میرے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لہرا کر منجمد ہو گئی۔ میں سر جھکا کر پیالی سے اٹھتی بھاپ کو دیکھنے لگا۔ وہ سب کچھ جان چکی تھی، اب مزید اس سے کیا کہنا، سو خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ مگر رمل، ہاشم ماموں کی بیٹی، پیسوں کی ضرورت، ایک نئی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاشم کی بیٹی؟ ممی نے بڑی بے یقینی سے بابا کو دیکھا جو میرے انکشاف پر خود بھی دنگ ہو گئے تھے۔ وہ تمہیں کہاں ملی؟ ممی کے چہرے پر ناگواری کے جذبات واضح طور پر عیاں تھے۔ میں نے ممی اور بابا کے پریشان اور پھیکے پڑتے چہرے کو محسوس کیا، پھر دھیرے سے بولا، میرے آفس میں جاب کرتی ہے۔ تم ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تمہاری؟ رمشا خالہ سے۔ میں آہستگی سے گویا ہوا۔ ممی خاموش ہو گئی۔ چند ثانیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی جسے میری آواز نے توڑا۔ ممی، ولی، اس پورے جہان میں تمہیں ہاشم کی ہی بیٹی ملی؟ اب کی بار وہ زہر خندی سے بولی۔ ممی کی بات مجھے الجھن میں ڈال گئی۔ آخر وہ ہاشم ماموں کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ ممی، میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تو بابا بول اٹھے، اوکے ولی، ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ بابا ممی کی حالت سے آگاہ تھے، سو انہوں نے مجھے وہاں سے بھگانے کی اور میں ایک نامعلوم سی خوشی میں وہاں سے چلا آیا۔ اب ممی وہاں بھی راضی نہیں ہوں گی اور میں ضد پر اڑ جاؤں گا۔ ناچارن یہ معاملہ کچھ عرصے کے لیے ٹل جائے گا۔ یوں ولی کے سامنے بیہیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی آواز نے میرے بڑھتے قدم بے اختیار روک دیے اور دروازے کے باہر میں ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیا بھول جاؤں وہ سب کچھ جو ہاشم کی بیوی نے کیا؟ ممی کی آواز میں نمی سی تھی۔ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ بابا نے ممی کا ہاتھ تھپ تھپا کر سمجھانا چاہا جسے ممی نے جھٹک دیا۔ یہی سوچ کر سب بھول چکی تھی۔ اس کی بیٹی ولی کی بیوی، یہ مجھے قبول نہیں۔ ممی اس لمحے کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ مت بھولو کہ ولی کا انکار بھی اس لیے تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا باپ اس کی ماں سے۔ ممی کی بات مجھے جھٹکا دے گئی۔ رمیشا، میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، صرف کزن کی حیثیت سے اس کی مدد کرتا تھا جسے غلط رنگ دے دیا گیا۔ بابا کی آواز میں عاجزی در آئی۔ او خدایا، میرا بیٹا،
ولی ایسا نہیں کر سکتا، ممی رو دینے کو تھی۔ رمیشا پرانے قصوں کو مت چھیڑو، اور بابا نے اپنے تحت ممی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور آرزو کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آؤں؟ آرزو زندہ ہے اور یہ چال اسی نے چلی ہے۔ میں اتنی لا علم نہیں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ بابا کی بات پر ممی پتھرا گئی۔ ٹھیک ہے، منا لو اپنے بیٹے کو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بابا ممی کے آگے بالآخر اپنی ہار تسلیم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لابی میں قدم رکھتے ہی میری نظر ممی پر پڑی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، آہٹ پر چونکی، اس طرح بھی انداز میں انگلیاں مسلتی وہ مجھے دیکھنے لگی۔ ممی؟ انہوں نے میرے پکارنے پر پلکیں جھکا لی، مگر میں ایک ٹک انہیں دیکھتا رہا۔ ایک ہی رات میں کتنا زرد ہو رہا تھا ان کا رنگ۔ میں ممی کو دکھی نہیں کر سکتا تھا، سو ساری حقیقت انہیں بتانے کے لیے میں ان کے قریب چلا آیا۔ آپ اگر نہیں ولی، تم سے زیادہ کوئی خوشی میرے لیے اہم نہیں۔ فیصلہ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ کب جانا ہے ان کے گھر؟ میں نے بے اختیار تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ زرد چہرہ ممتا کی محبت سے ڈوبا دکھائی دیا۔ میرے لب ان کی عقیدت کے لیے واہ ہوئے۔ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے میں اندر ہی اندر ندامت کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ نرم ہاتھوں کا لمس میرے سر پر ضرور تھا، مگر ایک گہری سانس ان کے لبوں سے نکل کر فضا اور مجھے دونوں کو بوجھل کر گئی۔ میں نے تاسف اور گہرے صدمے سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اب مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ میں جان نہ سکا یہ مسکراہٹ خوشی کی تھی یا اندر کے دکھ کو چھپانے کی کوشش۔ تم نے پسند کیا ہے تو ضرور کچھ خاص ہوگا اس لڑکی میں۔ میں جانتا تھا وہ اپنے دل کی زیر زبر ہوتی دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ایک بار پھر بڑی عقیدت سے چوما۔ ممی لو یو میرا بیٹا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کئی بار چوما اور میں خود کو پستی میں گرتا ہوا محسوس کرتا رہا۔ یہ کیسی محبت ہے جو مجھے کہاں لے آئی ہے؟ یہ محبت مجھ سے کیا کروا رہی ہے؟ انا، مجھے اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میری خوشی، میرے دل کی خواہش پر ممی ہاشم ماموں کے گھر برسوں بعد چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی پیسے کی ضرورت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ شاید رمل درست تھی، اس کا احترام درست تھا، وہ اپنے گھر والوں کی محبت میں گرفتار تھی اور میں انا کی۔ ان کے معاشی حالات کافی خراب تھے۔ رمل کی سوتیلی ماں انتہائی خراب موڈ میں چبا چبا کر اپنی مصیبتوں کا رونا رو رہی تھی۔ انہیں غصہ تھا رمل پر کہ وہ انہیں ان حالات میں چھوڑ کر اپنے لیے خوشیوں بھرا راستہ چن رہی ہے۔ ان کے خیال سے وہ بے حس تھی یا پھر حالات سے ڈر کر بھاگنے والی۔ وہ رمل کی خصوصیت ممی اور رمشا خالہ کی گوش گزار کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے بھی اپنا منہ بند کرنے کو راضی نہ تھی۔ میں نے رمل پر نگاہ ڈالی، بنا کسی تاثر کے جذبات سے آری چہرہ لیے وہ چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ وہ ممی سے بھی بڑے سپاٹ انداز میں ملی۔ تبھی ہانپتے کھانستے لاگر سے ہاشم ماموں کمرے میں داخل ہوئے تو ممی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ غالباً ممی کی ماموں سے ملاقات برسوں بعد ہوئی تھی۔ بنا سلام دعا خیر خیریت پوچھے وہ ممی سے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے تھے۔ ممی نے آنسو کو سمیٹتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انہیں ماموں کی بے چارگی، لاچاری اور حالت زار پر رونا آیا۔ منہ کے فالج کی وجہ سے ہاشم ماموں بول نہیں سکتے تھے۔ ممی نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو وہ ایک بار پھر سے رونے لگے۔ رونے سے ان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ ممی اور رمشا خالہ انہیں سنبھالنے لگی۔ میں نے رمل کو ایک بار پھر دیکھا، وہ ان کے منہ میں پانی ڈال رہی تھی اور ماموں کی بیوی صوفے پر لاتعلقی سے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خدا جانے ماموں اشاروں سے ممی اور خالہ کو کیا سمجھا رہے تھے۔ مجھے یہ سب بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ میں یکدم حساسیت کی زد میں آ گیا۔ ایک افسردگی دل و جان پر محیط ہونے لگی۔ مجھے ممی اور ماموں کی ناراضگی کی وجوہات جاننی تھی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ 2 سال بعد رمل سے علیحدگی ممی اور ماموں کو دوبارہ دور کر دے گی۔ اف خدایا، میں ممی کو روکنا چاہتا تھا۔ میں ایک قدم بڑھا اور تبھی ممی نے اپنے ہاتھ کی رنگ اتار کر رمل کو پہنا دی۔ میری بیٹی سدا خوش رہو۔ ممی کے الفاظ گونجے اور میرا دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ میں نے ایک بے بس نگاہ رمشا خالہ پر ڈالی جو اس لمحے میری طرح خاموش اور گمسم تھی۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے ہی ممی کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ رمل بالکل آرزو سے مختلف ہے۔ آرزو سے مختلف؟ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟
بابا ممی کی بات نہ سمجھ سکے، نہ سمجھی کی کیفیت میں دیکھتے وہ ممی سے پوچھنے لگے، بڑی مختلف سی لڑکی ہے، نہ آرزو جیسی خوبصورتی، نہ ہی ادائیں اس جیسی، نہ ہی اس جیسا انداز گفتگو، پر اعتمادی، تیز تراری، بد دماغی۔ مجھے جو ڈرا سہمت جدوجہد کرتا عام سا وجود لگا اس کا۔ ممی نے اپنا تجزیہ رمل کے بارے میں پیش کیا تو بابا بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ صرف آرزو کی ہی نہیں، معمولی اور واجبی سی شکل والے ہاشم کی بھی تو بیٹی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے، پھر آہستگی سے گویا ہوئے، رمیشا، مگر زیادہ ضروری یہ نہیں، اہم تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو اس میں کیا خاص لگا۔ ان کا انداز ممی کو سمجھانے والا تھا۔ میرا بیٹا آپ کی طرح حسن پرست نہیں ہے، آپ کا بیٹا میری طرح اتنا سادہ بھی نہیں ہے، وہ ممی کو بڑے محسوس کر دینے والی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس دھوکہ دہی اور فریب کے سفر میں جانے کیا ہوگا؟ اس لمحے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ بیک وقت میرے شعور سے دو متضاد سوچیں ٹکرا رہی تھی، ایک یہ کہ سختی سے یہاں رک جاؤں اور انا سے محبت کا اعتراف ممی اور بابا کے سامنے کر لوں، مگر انا کی روتی آواز، اس کی قسم مجھے اس قدم سے روک دیتی۔ محبت ہم پر حکومت کرتی ہے۔ میں نے تھک کر خود کو صوفے پر گرا کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اس کھیل کا انجام کیا صورت اختیار کرے گا، یہ سوچ مجھے پریشان کیے ایک نامعلوم احساس میں جکڑے ہوئے تھی، اور میں اس کا توڑ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ ایسے میں اس پرابلم کو رمل کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا۔ ختمی فیصلہ کرتے ہوئے ایک گہری سانس میرے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ میں نے آفس میں لنچ ٹائم کے دوران رمل کے کیبن کی ایکسٹینشن ملائی۔ جی؟ ایئر پیس پر اس کی آواز ابھری۔ میں ولید بول رہا ہوں۔ ہلکی سی سانس اس کے لبوں سے خارج ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، جی آپ؟ میں اصل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں قدرے رکا، پھر دوبارہ سے گویا ہوا۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گی؟ جی۔ ماؤتھ پیس پر اس کی آواز ابھری تو میں بنا یہ جانے کہ اس جی میں اقرار تھا یا حیرت، اپنی ہی بولے گیا، آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد میں پارکنگ ایریا میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ رابطہ منقطع ہوا تو میں کتنی دیر تک رسیور پکڑے یہ سوچتا رہا کہ بات کس طرح کرنی چاہیے۔ نگاہیں بے ارادہ سامنے بڑی سی وال کلاک کی موٹی موٹی سوئیوں پر جم گئی۔ پورے 3 گھنٹوں بعد میں اپنی گاڑی میں پارکنگ کی سڑک پر اس کا منتظر تھا۔ وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے وہ مجبوراً خود کو گھسیٹ رہی ہو۔ اس نے قدرے قریب پہنچ کر نگاہیں دوڑائی، اکا دکا گاڑیاں ہی ادھر تھی۔ میں گاڑی کی فرنٹ سے ٹیک لگائے ہوئے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، وہ دھیرے دھیرے قدموں سے میری گاڑی کے پاس آئی۔ سوری، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ دراصل میں نہیں، کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں، صرف 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ میں نے ہلکی ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، تاہم اس کے بولنے سے پہلے میں جلدی سے بول اٹھا، اب سوری میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ جی؟ اس کی پلکیں لرز کر اٹھی رہ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر آئیے بیٹھیے کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگا۔ گاڑی دھیمی رفتار سے چلاتے ہوئے میں ایک موڑ کاٹ کر لمبی شفاف سڑک پر دوڑنے لگا۔ ذرا سا رخ موڑ کر بولا، کہاں جایا جائے؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں ایک دوسرے میں پھنسا رہی تھی۔ آپ بات کیجئے، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اپنے خلفشار سے نکل کر مجھے دیکھا، پھر چہرہ جھکا لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں بے اعتباری کے رنگ ٹھہرے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اچنبھا سا ہوا، کیا وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی یا یوں ملنا نہیں چاہتی تھی؟ آپ آنا نہیں چاہتی تھی یا یوں ملنا نہیں چاہتی تھی؟ بے اختیار میرے لبوں سے پھسل گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی نگاہوں سے میری نگاہیں ملی تو اس کی آواز ٹھٹر گئی، مگر میں برا بنائے بغیر کندھے اچکا کر بولا، محتاط ہونا اچھی بات ہے، مگر میں اب اتنا اجنبی نہیں ہوں آپ کے لیے۔ میرا لہجہ سادہ تھا، مگر خفت سے اس کے رخسار گلابی ہو گئے۔ وہ متوحش ہراساں سی آنکھیں مجھے تذبذب میں ڈالنے لگی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر بولنے لگی تو میں جلد سے بول اٹھا، خیر اسے رہنے دیجیے۔ آپ سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ممی اور ماموں ایک عرصے بعد تمام گلے شکوے بھلا کر ملے ہیں، اور 2 سال بعد جب یہ رشتہ ختم ہوگا تو ان کے تعلقات دوبارہ خراب ہو جائیں گے۔ میرا لہجہ دھیما تھا، میں ایک لمحے کو رکا۔ یہ ایک خیال مجھے اس قدم سے روکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ گاڑی میں لحظ بھر خاموشی چھائی رہی۔
گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے میں نے اسے دیکھا جہاں کچھ بے چینی کی لہریں امڑ آئی۔ 2 سال؟ بابا کے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ وہ بڑی بوجھل آواز میں گویا ہوئی۔ میں سن سا ہو گیا۔ شوق کی کیفیت میں رمل کی جانب دیکھا۔ لب بھینچے، سر جھکائے وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں مسلنے لگی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے شاید الفاظ جمع کر رہی تھی یا شاید ہمت۔ میں اس کے جواب کا منتظر رہا۔ بابا اب کسی سے کبھی خفا نہیں ہوں گے، میں ان کو سمجھا لوں گی۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جیسے روشنی سائے سے ڈر کر لرزتی دکھائی دے۔ اس نے پلکیں اوپر اٹھائی، اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی چمکنے لگی۔ اور ممی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ سمجھا لوں گا، پھر خود ہی خود کو تسلی دی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ ماموں خفا نہیں ہوں گے تو… میں اس کی جھکی پلکوں پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا، پھر جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ یہ تو طے ہے کہ یہ کھیل ہم دونوں کو کھیلنا ہی تھا۔ میں نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ واپسی کا راستہ بے حد خاموشی سے کٹا۔ ہم دونوں اپنی سوچوں میں الجھے تھے، ویسے بھی کہنے کو کچھ نہ تھا درمیان میں۔ آرزو ہاشم ماموں کی بیوی، رمل کی ماں اور بابا کی چچا زاد تھی۔ ان کے درمیان کوئی اور رشتہ تھا یا نہیں، رمشا خالہ اس سے لا علم تھی۔ ہاں، بابا آرزو اور ان کی فیملی کی مالی معاونت ضرور کرتے تھے۔ آرزو بابا کو کب سے پسند کرتی تھی یہ معلوم نہ تھا، البتہ ہاشم ماموں سے شادی کے بعد بھی وہ بابا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا نہ بھولی تھی۔ ان کا بابا سے التفات برتنا ممی سے چھپا نہ رہ سکا۔ ممی نے اپنے رویے سے سمجھانا چاہا تو وہ ممی کے سامنے بڑے دھڑلے سے اعتراف کر گئی۔ ممی تو دنگ کیا رہتی، بابا کے بھی ہوش اڑ گئے۔ تقریباً 1 سال ممی مجھ سمیت رمشا خالہ کے گھر ٹھہری۔ ہاشم ماموں نے آرزو کی حمایت اور ممی کو جھوٹا کہہ ڈالا اور ممی نے ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا۔ خدا جانے بابا ممی کو کیسے راضی کر کے گھر لائے، مگر ممی گھر واپس آ گئی۔ بابا نے آرزو سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر ڈالا کیونکہ وہ مجھ سے اور ممی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چند سالوں بعد آرزو نے ہاشم ماموں سے طلاق لے کر ان سے قدرے بہتر سٹیٹس کے آدمی سے شادی کر لی اور رمل کی پرواہ کیے بنا ہی شہر کیا ملک ہی چھوڑ گئی۔ جانے ہاشم ماموں کو ممی کی سچائی پر تب یقین آیا یا نہیں، یہ تو خبر نہ تھی، البتہ انہوں نے کسی رقاصہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور در در کی ٹھوکریں ان کا نصیب بن گئی۔ مالی حالات کبھی بھی خاص نہ تھے، بچوں کی پیدائش مزید بدتر کر گئے۔ چرس پیتے پیتے وہ بستر سے جا لگے۔ ممی نے اتنے برس ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ ہاں، رمشا خالہ رمل سے ضرور ملتی اور اسے کسی نہ کسی طرح سپورٹ کر کے معاشرے کا باعزت شہری بنانے میں بھی مدد کرتی رہی۔ ہاشم ماموں کی طبیعت کے پیش نظر نکاح بالکل سادگی سے کیا گیا اور ولیمہ تھوڑے عرصے کے لیے ملتوی۔ ممی شادی کی فضول، بیکار، غیر شرعی رسومات کے خلاف تھی جو مجھے کسی نعمت سے کم نہ لگی۔ گھر پہنچ کر ممی رمل کا ہاتھ تھام کر اسے گھر دکھانے لے گئی، پھر اسے اپنی محبتوں کا یقین دلاتے ہوئے بالآخر میرے کمرے میں لے گئی۔ بے چینی بھری کیفیت میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا اور میری حالت زار سے عادل نے خوب حص اٹھایا، جبکہ رمشا خالہ اس تمام عرصے میں خاموش تماشائی بنی مجھے کچھ پر اسرار سی معلوم ہوئی۔ یہ خاموشی ان کا خاصہ ہرگز نہ تھا۔ ہلکے سے دروازے کو بجا کر میں کمرے میں آیا تو وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ تم اطمینان سے بیٹھو۔ میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ گلاس ونڈو کھول کر میں نے تازہ ہوا اندر آنے دی، پھر کمرے میں ممی کا اکلوتا پھولوں کا بکے اٹھا کر بالکنی سے باہر رکھ دیا۔ اس پل ان پھولوں کی خوشبو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ جتنا خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرتا، اتنا ہی دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف بادل کی طرح اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس لمحے ایسا سناٹا تھا جیسے کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس نہ ہو، اور یہ سناٹا میرے دل پر ہولے ہولے اتر رہا تھا۔ اگر میرا یہ حال ہے تو اس بیچاری کی کیا حالت ہوگی؟ پھر اس سکوت کو میں نے ہی توڑا۔ تم چاہو تو بیڈ پر سو جاؤ۔ میں الماری کی طرف چلا آیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، جواباً وہ آہستگی سے بولی تو میں خاموش ہو گیا۔ کپڑے بدل کر جب میں واش روم سے باہر آیا تو وہ بددستور اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں کو جوڑے گہری سوچ میں گم۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ماحول کو بہتر اور نارمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں عام سی بات چیت کرتا۔ تمہیں پیسے کیوں چاہیے تھے؟
اس نے سر اٹھا کر 1 سیکنڈ مجھے دیکھا، پھر چہرہ دائیں جانب کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ مجھے اپنا گھر بچانا تھا۔ مطلب؟ میں نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ بابا کے علاج کے لیے میں نے گھر کے کاغذات رکھوا کر قرض لیا تھا، جسے اب واپس کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ایک شدید جھٹکا مجھے لگا۔ ظلم در ظلم، صفاقی، بے حسی۔ خود کو سنبھالتا آہستگی سے بولا، اس کے لیے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ تم رمشا خالہ سے مانگ لیتی۔ پتہ نہیں یہ بڑا قدم تھا یا وہ جو ہونے جا رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر میری سماعت تک بخوبی پہنچی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر چھائی محیب اداسی کو دیکھ رہی تھی۔ آفس سے مانگ لیتی؟ جانے میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں شرمندگی کے گہرے کھڈے میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ میں بنا کسی شرط کے اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر ہم انسان محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنا نفع سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ میرا ذہن منتشر اور اپنا آپ خالی سا لگا۔ اتنی رقم نہیں مل سکتی تھی، وہ دھیمے سے بولی۔ مجھ سے میں بولتے بولتے یکدم چپ ہو گیا، پھر بے چینی کے عالم میں کھڑکی میں پھیلنے والی تاریکی کو خود بھی گھورنے لگا، بلکہ اسے شدت سے محسوس کرنے لگا۔ میرے سامنے بیٹھا وجود کس انتہا سے گزر کر یہاں پہنچا ہوگا۔ وہ سادہ سی لڑکی بنا کسی سہارے کے خود کے ساتھ کیا کر بیٹھی تھی، اور میں جو اسے اس اذیت سے نکال سکتا تھا خود ہی اسے اس آگ میں گھسیٹ لایا، اپنی غرض کے لیے، اپنی محبت کو بچانے کے لیے۔ باہر پھیلی تاریکی میرے اندر بھی ڈیرا ڈالنے لگی۔ میں نے ایک نگاہ خاموش بیٹھے وجود پر ڈالی اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ لیمپ آف کر کے میں نے خود کو اس اضطراب سے نکالنا چاہا، جبھی موبائل کی روشنی نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ انا کا میسج تھا۔ اپنے اس اقدام سے میں اسے انفارم کر چکا تھا۔ وہ بھی میرے لیے مقام حیرت تھا کہ اس نے احتجاج نہ کیا، بلکہ مجھے 2 سال سکون سے گزارنے کی مبارکباد پیش کی۔ کیسی ہے وہ؟ انا کا یہ پوچھنا مجھے اچنبھا سا ہوا۔ وہ کیا پوچھ رہی ہے؟ اس پل میرا بے قرار دل اس سے کچھ سننا چاہتا تھا جو چند لمحوں کے لیے دل کو سکون بخش دے۔ مجھے کیا پتا، میں جنجلا ہی تو گیا۔ خوبصورت ہے؟ اس نے ایک اور سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں پتا۔ اب کی بار میں غصے میں آ گیا۔ ایسا کرو اس کی تصویر سینڈ کرو۔ اس کا یہ میسج تپا گیا۔ میں نے بے بسی سے غصہ ضبط کرتے اسے گڈ نائٹ کا جواب دیا، جب ٹھک سے اس کا ایک اور میسج آ گیا۔ کم از کم یہی کہہ دو انا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ میرا دل بھی تو کسی ایسی بات کا تمنا ہی تھا۔ انا تم بھی تو کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ یہ سب میں صرف سوچ سکا، اس سے کہہ نہ پایا۔ انا افندی، تم میرے دل پر حکومت کرتی ہو۔ یہ فقرہ لکھ کر اسمائل پک تصویر کے ساتھ بھیج دیا۔ جواباً مجھے صرف ہارٹ کی تصویر ملی، بنا کسی اظہار کے۔ چلو رات کی نیند تو کم از کم سکون سے آئے۔ روشن اور چمکدار سورج بڑی سی کھلی کھڑکی سے اپنی نکیلی کرنیں میرے پورے وجود پر پھیلا رہا تھا۔ ذہن کے جاگتے ہی ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے۔ میں نے گردن موڑ کر صوفے کی طرف دیکھا، وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتا میں اٹھ گیا۔ فریش ہو کر میں لابی میں آیا تو ممی رمل کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ مجھے ممی کے چہرے پر گہرا سکون دکھائی دیا۔ تو کیا رمل ان کے دل میں جگہ بنا گئی ہے؟ ولی، رمل نے ہاتھوں میں نہ مہندی لگائی نہ ہی چوڑیاں پہنی ہیں۔ اتنی سادہ شادی کی بھی میں خواہش مند نہ تھی۔ ہاشم ٹھیک ہو جائے پھر شاندار ولیمہ کریں گے۔ ممی کی بات پر ہم دونوں نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ ممی، آج کیا ناشتہ نہیں ملے گا؟ میں ممی کی مزید باتوں سے رمل کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو ان کا دھیان ناشتے کی طرف موڑا۔ کیوں نہیں، ابھی لگواتی ہوں۔ تم نے ریمی کو کوئی گفٹ نہیں دیا؟ ممی کے رمل سے ریمی تک کی فرینکنس مجھے ہلا گئی۔ ممی، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میں تیزی سے اٹھ کر ڈائننگ ہال کی طرف آیا۔ میرے اس ری ایکشن پر ممی حیران ضرور ہوئی تھی، مگر اب ہر چیز میرے بس سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ اتنا آسان ہرگز نہ تھا جیسے میں نے سوچا تھا، بلکہ سوچا ہی نہ تھا۔ وہ رمل کو لیے میز تک آ گئی۔ ان کی گہری نگاہ مجھ پر تھی، مگر میں اگنور کرتا ناشتہ کرنے لگا۔ بابا خاموشی سے ممی اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ ممی نے رمل کو میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بنا کسی آواز کے بیٹھ گئی۔ میں نے ذرا فاصلے پر رکھے ٹوسٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔
کیا لوگی؟ آملیٹ، بٹر، جیم؟ میں بڑے نارمل انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا آج یہاں پہلا دن تھا تو وہ نروس ہوگی۔ یہی کافی ہے۔ اس نے ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اسے کترنے لگی۔ رمل، آملیٹ لو نا۔ ممی نے آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال لیا۔ بابا ناشتہ کرتے رہے، اخبار کی ہیڈ لائنز مجھ سے ڈسکس کرنے لگے تو میرا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ اپنے کپ میں چائے لیتے ہوئے میں نے ذرا کی ذرا رمل کو دیکھا۔ وہ ابھی تک وہی ٹوسٹ کتر رہی تھی۔ تم کچھ کھا نہیں رہی؟ میں نے اسے ذرا ایزی کرنے کے لیے نارمل انداز اپنایا۔ ممی سے زیادہ میں اس وقت مہمان نواز ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بنائی گئی چائے کا کپ اس کے آگے رکھ دیا۔ میری یہ تمام حرکات ممی اور بابا کو دکھانے کے لیے نہیں تھی بلکہ رمل کے لیے تھی، یا اس جذبے کے لیے جو رات میں نے اس کے لیے محسوس کیے۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ وہ حالات کا بری طرح شکار تھی۔ میں نے شعوری طور پر ایسی کوشش نہیں کی تھی مگر ممی کو کافی حد تک مطمئن کر گئی۔ شام کو گھر آیا تو ممی نے حکم صادر کر دیا، تم رمل کے ساتھ آج ڈنر باہر کرو گے۔ میں نے ممی کو منع کرنا چاہا مگر رمل کے سامنے انکار کر کے میں اس کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو رمل کو تیار ہونے کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ تقریباً 8 بجے میں گاڑی میں بیٹھا رمل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ بلیک شفون کا سادہ سا سوٹ پہنے بنا کسی میک اپ اور آرائش کے وہ تیار ہوئی تھی۔ مجھے اس کی اتنی سادگی پر حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا نہ جانے ممی نے اسے اس حالت میں میرے ساتھ جاتے دیکھا بھی ہے یا نہیں، ورنہ یوں اتنے سادگی بھرے حلیے میں کبھی نہ جانے دیتی۔ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ونڈ سکرین پر کرتے ہوئے سوچا، پھر خود ہی چونک گیا۔ یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ خود کو سرزنش کرتا بے حد ریش انداز میں گاڑی چلانے لگا۔ ڈنر تو خاک کرواتا، میں رمل کو لیے سمندر پر آ گیا۔ سمندر کی موجوں کو دیکھتے ہم دونوں لہروں کا شور سن رہے تھے۔ میں سگریٹ اضطراب کی کیفیت میں پیتے ہوئے گہری چپ میں غرق تھا، جبکہ میری بائیں جانب کھڑی رمل چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینک رہی تھی۔ آپ مجھے رمشا خالہ کے گھر ڈراپ کر دیتے۔ شاید وہ میرا اضطراب بھانپ گئی۔ میں نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب کھڑی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں تھمے آخری کنکر کو اٹھا کر سمندر میں اچھال دیا۔ چاند کی روشنی میں سادہ سا روپ دھارے وہ اداس آنکھیں لیے بے ضرر سا وجود مجھے رات کی تاریکی کا حصہ ہی محسوس ہوئی۔ ہم دونوں لہروں کو پاؤں تلے رونتے دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میرے اندر اس پل سناٹا تھا۔ میں کسی لڑکی کے جذبات کو زندگی بخشنے کا کام دے رہا ہوں۔ کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھیل کہیں اس کا وجود زخمی نہ کر دے۔ وہ بے اختیار پلکوں کی جھالر جھکا گئی۔ ساحل کی نرم ریت ہمارے پاؤں سے کھسکے جا رہی تھی۔ وہ ہلکی سانس کے ساتھ بولی، بولتی ہوں مگر زیادہ نہیں۔ میرے پاس کسی کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پچھلی تمام ملاقاتوں کے برعکس وہ مجھے آج قدرے پر اعتماد سے دکھائی دی۔ میرے ساتھ آنے پر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ تھی۔ مجھے کسی الجھن، وسوسے اور وہموں کا گمان اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دیا۔ کیا یہ سب اس نام نہاد کاغذی رشتے کا نتیجہ تھا؟ میں اسے ضرورت سے زیادہ سوچ اور محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے اور اس کے درمیان لاتعلقی کا فاصلہ قائم رکھنا چاہیے۔ میں نے بے اختیار نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر جھاگ اڑاتی لہروں پر مرکوز کر دی اور جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگا کر اسے لائٹر کا شعلہ دکھانے لگا۔ کیا کھاؤ گی؟ اب اسے لایا تھا تو یہ فرض بھی تو پورا کرنا تھا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ جواباً وہ میرا سوال اگنور کر گئی۔ میں نے لائٹر جیب میں ڈال کر سگریٹ کو انگلیوں میں دباتے ہوئے دوبارہ اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ سمندر کی لہروں کو تک رہی تھی۔ تمہیں سمندر اچھا لگتا ہے؟ میں نے یوں ہی اس کی نگاہوں کی سمت دور اچھلتی شور مچاتی موجوں کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا۔ میں پہلی بار سمندر کو دیکھ رہی ہوں۔ بہت کچھ سنا تھا اس کے متعلق مگر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی مگر نظریں سمندر پر مرکوز تھی۔ پہلی بار؟ میں چونکا، گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ میری حیرت بھانپ گئی تھی، تبھی گہرا سانس خارج کرتی پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، وقت اور حالات کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ساحل کی نرم ریت پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ میں اس کی کھینچی گئی لکیروں پر نگاہیں جماتا پھر سے مضطرب ہو گیا۔ اس کی انتہا کیا ہوگی؟
میں اسے کہاں لا کر چھوڑوں گا؟ یہ میرے دل نے سوال کیا تھا، اور کیوں کیا میں نہیں جانتا تھا۔ میرے اندر سناٹا، بے چینی، یاسیت اور اضطراب پھیلنے لگا۔ میں لاؤنج میں آیا تو ممی کو آس پاس بکھرے شاپنگ بیگز دیکھ کر بولا، یہ آپ اپنے ارد گرد کیا پھیلائے بیٹھی ہیں؟ یہ سب میں نے رمل کے لیے خریدا ہے۔ ممی، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کے چہرے پر اس وقت رمل کے لیے محبت امیز جذبات دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تمہارے بابا کہتے ہیں رمل میں ایسا ضرور کچھ ہے جو ولی نے اسے پسند کیا۔ میں تمہارے فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ ممی کی رمل کے لیے اتنی گرم جوشی مجھے چونکا گئی۔ میرے اندر بڑھتا احتجاج لبوں تک آ کر دم توڑنے لگا۔ آپ کی رائے اس کے بارے میں اتنی جلدی کیسے بدل گئی؟ ایک تھکن تھی جو پرزور بڑھتی جا رہی تھی۔ میری رائے کی اہمیت نہیں، تمہاری رمل کے لیے اہمیت نظر آنی چاہیے۔ 2 ماہ سے زیادہ کا ٹائم تمہاری شادی کو گزر چکا ہے۔ پچھلے 1.5 ماہ سے رمل ہاشم کے گھر ہے، تم ایک بار بھی ملنے نہیں گئے۔ ممی کی باخبری پر میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ تمہاری غیر موجودگی میں آ کر ہمیں مل کر چلی جاتی ہے۔ مجھے تو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ تم اسے اپنی پسند اور اپنی مرضی سے بیاہ کر لائے ہو۔ تو کیا خوشی کا اظہار چلا چلا کر کروں؟ مجھے ممی کی بات غصہ دلا گئی۔ میں چڑ گیا۔ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی کا اظہار چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میرے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں؟ مجھے باتوں میں مت الجھاؤ۔ وہ میری ماں تھی، میرے بے معنی ہیلے بہانوں سے ہرگز امپریس نہ ہونے والی تھی۔ السلام علیکم۔ میں نے اور ممی نے بیک وقت لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، جواباً میں نے اور ممی نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیا۔ ممی تو اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی اور میں ممی کا شک زائل کرنے کے لیے اس کا اظہار کر رہا تھا۔ ممی نے ایک طائرانہ نگاہ سے مجھے گھورا اور رمل کی جانب متوجہ ہو گئی، جو ہم دونوں کا جوش و خروش دیکھ کر پریشان نہیں تو حیران ضرور ہوئی تھی۔ ہاشم کیسا ہے؟ اسے اپنے قریب بٹھائے۔ خیر آفیت کا سیشن ممی شروع کر چکی تھی، سو میں نے چپکے سے کھسکنے میں ہی آفیت جانی۔ جو ہی قدم دروازے کی جانب بڑھے، ممی نے پکار لیا، ولی، رمل اتنے دنوں بعد آئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مہذب لفظوں کا چناؤ کرتی مجھے ٹھیک ٹھاک سنا گئی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہے، اسی لیے چائے بنانے کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے بات بنا کر ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ میرے قدم باہر بڑھے اور ممی کا رخ رمل کی جانب۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت محبت کرنے والی۔ میں واپس کمرے میں داخل ہوتا کہ رمل کی آواز پر دروازے میں ہی رک گیا۔ ولی سے محبت کے بعد بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اولاد تو ماں باپ کی کاپی ہوتی ہے۔ ممی اسے گھیرنے لگی۔ تم ولی سے محبت کرتی ہو، پھر اتنی اداس سی کیوں ہو؟ تم خوش تو ہو نا؟ آج ممی ہم سے سچ اگلوانے کے در پہ تھی۔ پہلے ولی نے تم کو پسند کیا ہوگا۔ ممی سوالیہ نظروں سے رمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ ممی مزید تحقیقاتی سیل کھولتی، میں اندر آ گیا۔ ممی، آپ کی ملازمہ آس پاس کہیں دکھائی نہیں دی۔ تم رمل سے باتیں کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ممی باہر کی جانب بڑھی تو میں صوفے پر بیٹھی رمل پر ایک اچٹی سی نظر ڈال کر آہستگی سے بولا، ولی نے تم کو کب پسند کیا تھا، اور وہ بھی پہلے؟ جواباً وہ خاموش رہی تو میں اس پر قدرے جھکا سخت تیریوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم دونوں پسند کرتے ہیں، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ پلکوں کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کیا میں کرتا ہوں؟ نہیں۔ اس کا چہرہ میری صفاکی پر تپا تپا محسوس ہونے لگا، مگر مجھے اس وقت اس کی پرواہ نہ تھی۔ یاد رکھنا، یہ ایک معاہدہ ہے، عارضی شادی کا۔ جانتی ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اگر بلیک میل کرنے کی کوشش؟ میں سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا کچھ کرنے کا شوق نہیں۔ اس کے چہرے پر لہجہ بر سرخی بڑھ گئی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا۔ اس نے پلکیں ایک پل کے لیے اٹھائی، مجھے دیکھ کر پھر جھکا گئی۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جس سے بے بسی نظر آتی تھی، نہ جانے یکدم مجھے اپنے کہے جملے پر شرمندگی ہوئی۔ وہ ہنوز سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو اس کے سامنے صوفے پر گرا دیا۔ ہاشم ماموں کیسے ہیں؟ میں نے اپنی کہی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بات بدلنے کی کوشش کی۔
بہتر ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بے حد سادہ اور معصوم سی دکھائی دی۔ ناحق میں نے اسے یہ سب کچھ کہا۔ وہ بے ضرر سی انسان مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی بھلا؟ میں نے بلا وجہ اسے دکھی کیا۔ اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں اب تک اپنی کہی بات کی خجالت مٹا رہا تھا۔ شکریہ، وہ اب بھی اتنا ہی بولی۔ میری بات بری طرح سے اسے ہرٹ کی تھی۔ اس کے یوں کترائے روٹھے انداز پر مجھے بلا وجہ ہنسی آ گئی۔ اس نے گردن گھما کر ذرا کی ذرا میرے مسکرانے کو دیکھا، پھر دوبارہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر میں اس کے قریب آ گیا۔ قدرے جھک کر میں نے اس کے تپتے چہرے کو گھورتے ہوئے ہولے سے بولا، مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کیونکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں اپنے کہے گئے الفاظ واپس لیتا ہوں، آئی ایم سوری۔ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ بلکہ بے ساختہ جھکا گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ ریمی کو گئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ ہاشم ماموں کی طبیعت سنبھلنے پر نہیں آ رہی تھی۔ ممی الگ پریشان تھی۔ گزرے تمام دنوں میں میرا رمل سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ گلاس ڈور کھول کر میں لغاری صاحب کے آفس میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ سوری، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔ میں معذرت کرتا لغاری صاحب کے برابر بیٹھ گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر رمل اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی، شاید لغاری صاحب نے منگوائی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس نے رمل کو سر سے پیر تک دیکھنا اپنا فرض سمجھا۔ اس کی موجودگی اور تمام لوگوں کا متوجہ ہونا مجھے بے حد برا معلوم ہوا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی اور میری موجودگی اسے تھوڑا سا نروس کر گئی۔ وہ چل کر لغاری صاحب کی میز کے قریب آئی۔ فائل تھما کر جو ہی پلٹی، انہوں نے اسے پکار لیا۔ میں جو اس کے آنے پر چھا جانے والی خاموشی کو توڑتا میٹنگ میں بیٹھے حضرات سے ڈسکشن کرنا شروع ہوا تھا، ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ مس رمل، آسما آج نہیں آئی، آپ ذرا چائے سرو کر دیں۔ جہاں لغاری صاحب کی فرمائش پر وہ ٹھٹک کر رکی، وہاں بے ساختہ میں نے اپنے لب بھینچ ڈالے۔ انکار کا اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ ریک کی جانب بڑھی تو میں اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ رمل، میرے پکارنے پر سر اٹھا کر اس نے مجھے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر وہی خفت تھی۔ تم جاؤ، صابر کو بھیج دو، وہ یہ کام کر لے گا۔ وہ سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں پلٹ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ لغاری صاحب میرے اس قدم پر حیرت زدہ تھے۔ ان کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر تھی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس کمپنی کا مالک تھا، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ رمل کی یہ جاب ہرگز نہ تھی، آخر وہ میری کزن بھی تھی۔ ہاشم ماموں کا انتقال ہو گیا۔ میں ممی اور بابا کے ساتھ رمل کے گھر آیا تھا۔ رش اور رمل کی حالت کے پیش نظر میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پورے دن کے بعد ممی مجھے گھیرتی ہوئی رمل کے پاس لے آئی۔ تمہاری تسلی اور موجودگی اسے حوصلہ دے گی۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں نے خود کی جانب اشارہ کیا اور جواباً ممی خشمگی نگاہوں سے گھورتی پھر قدرے جتاتے ہوئے بولی، ہاں تمہاری، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ جواباً میں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ میں کمرے میں آیا۔ وہ بے حد چھوٹا کمرہ تھا۔ بستر اکھڑتی سیلن زدہ دیوار کے آگے بچھی چٹائی پر بیٹھی وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں دھیرے سے چلتا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ گالوں پر بکھرے آنسو سمیٹنے لگی۔ حروف تسلی، میں سوچنے لگا، اس موقع پر کیا تسلی بھرے حروف کسی کو تسلی دے سکتے ہیں؟ کئی ثانیے کمرے میں تاریکی کے ساتھ خاموشی چھائی رہی۔ میں نے کمرے میں اویس بلب کو دیکھا جس کی مدھم سی روشنی میں ہم دونوں کے سائے سامنے دیوار پر نمودار ہو رہے تھے۔ خود کو اس وقت مشکل میں گرفتار پایا۔ یاد کرنے پر بھی ایک لفظ تسلی کے لیے یاد نہ آیا۔ میں اس کے دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر چٹائی پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی بے آواز رو رہی تھی۔ دائیں طرف والا وجود دنیا کی نظر میں میری بیوی اور میرے لیے کاغذی اور عارضی تعلق۔ تو کیا ایسا ہی تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یکدم ایک احساس نے اس کی ہمت بندھانے کی چاہ کی۔ یوں مت رو، تمہارے رونے سے ہاشم ماموں کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ بے شک یہ غم ناقابل تلافی ہے اور اتنی جلدی سنبھلنا ناممکن، مگر تم خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا، لفظوں نے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ میں نے تسلی کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
ایسی حالت میں انسان کے پاس سوائے بے بسی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہولے سے بولتا اس کے گرد بازو پھیلا کر میں نے اسے خود سے لگا کر تھپکی دی۔ یہ صرف ایک ہمدردانہ فعل تھا جو اس پل مجھ سے سرزد ہو گیا۔ صرف چند سیکنڈز بعد وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور آہستگی سے بولی، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب تیزی سے اٹھ کر کمرے میں مزید لائٹس آن کرنے لگی۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر جھکائے وہ آنکھوں سے جھلکتے آنسو پونچھ رہی تھی۔ نگاہیں چراتا وجود مجھے وہاں سے جانے کا سگنل دے رہا تھا، سو میں چلا آیا، حالانکہ مجھے رمل کا رد عمل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تھکا ہارا جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاشم ماموں کے انتقال اور رمل کی گھر واپسی کے بعد میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتا لائٹ آف ہوتی اور نائٹ بلب جلا ہوا ہوتا تھا۔ رمل کبھی بھی مجھے کمرے میں دکھائی نہ دیتی۔ وہ ہمیشہ میرے سونے کے بعد دبے قدموں خاموشی سے آ کر بنا آواز کیے صوفے پر سو جاتی۔ اگرچہ میری ایسی کوئی ہدایت نہ تھی، یہ احتیاط یا گریز وہ خود برتتی تھی، مگر آج تیز روشنی کی لکیر بند دروازے سے بھی باہر آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر بنا تکیے سکڑی سمٹی پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، میں اندازہ نہیں کر پایا۔ سو نظر انداز کرتا میں ہمیشہ کی طرح واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد تولیے سے سر رگڑتا جب میں باہر آیا تو وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھی۔ میں بستر پر بیٹھ کر پاؤں کے پاس رکھا کمبل اوڑھ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ گئی، شاید آہٹ سے یا… میں نے رمل کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے ٹیمپریچر ہو گیا تھا، ممی نے زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ بڑے وضاحتی انداز میں اپنی مجھ سے پہلے کمرے میں موجودگی کی وجہ بیان کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بخار کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی یا پھر وہ روتی رہی تھی۔ ٹیمپریچر ابھی بھی ہے؟ میں نے اس کی بات اگنور کر دی۔ شاید اس نے ہولے سے اپنے ماتھے کو چھوا جیسے بخار کی نوعیت چیک کر رہی ہو، اور اس کی یہ بے ساختگی بھرا انداز مجھے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ میڈیسن لی؟ میں مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا۔ جی۔ اس نے گردن اسبات میں ہلا دی۔ کچھ کھایا بھی ہے؟ بنا آواز کے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تم آرام کرو، میں بولا تو وہ لیٹ گئی۔ لمحہ پر ٹھہر کر میں نے اپنا کمبل اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کمبل… تم فکر مت کرو، میں گیسٹ روم سے لے آؤں گا۔ گڈ نائٹ۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور میری سوچوں کا دھارا رمل کی طرف موڑنے لگا۔ ماموں کی وفات کے بعد سے وہ کافی اپسیٹ تھی، اب تک سنبھل نہ پائی تھی۔ بقول رمشا خالہ جن روپوں کے لیے وہ میرے ساتھ اس ڈرامے میں شامل ہوئی، وہ بھی اس کی ماں گھر چھڑوانے کی بجائے جانے کہاں خرچ کر چکی تھی۔ عادل، علی، میں اور رمل ہم سب کزنز تھے۔ ہماری زندگیوں میں کتنا فرق تھا۔ حالانکہ روحان چاچو بھی مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، مگر انا اور مناہل کو رمل جیسے حالات ہرگز فیس نہ کرنے پڑے تھے۔ اگر انا رمل کی جگہ ہوتی، ایک خیال میرے تصور پر ابھرا، وہ یہ سب کیسے کرتی؟ وہ بہت نازک اور ڈرپوک سی ہے۔ میں تھا انا کے ساتھ اور رمل… میں سوچتے سوچتے رک گیا۔ خدا جانے کیوں میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا اور یہی موازنہ کرتے کرتے میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ممی چاہتی تھی کہ رمل اب جاب چھوڑ دے۔ انہوں نے میری مرضی جاننی چاہی تو میں نے رمل کی رضا پر چھوڑ دیا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے جاب کی ضرورت ہوگی، پھر میں دوبارہ سے جاب تلاش کرتی پھروں گی۔ وہ میری جانب دیکھے بغیر مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں کتنے پل اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکا۔ اوکے، تم آفس دوبارہ جوائن کر لو۔ میرے جواب پر اس نے ممنونیت سے سر جھکا لیا۔ میں ٹیرس کی گرل سے لگا لان میں کام کرتے مالی کو غیر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جب میرا سیل فون بج اٹھا۔ وہ انا کی کال تھی۔ کتنے دن گزر گئے تھے انا سے بات کیے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اس کے پاس وقت ہی نہ تھا۔ اسے ڈسٹرب کرنا میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ پاکستان آنا چاہتی تھی اور اس کی پاکستان آمد مجھے بے انتہا خوش کر گئی۔ میں نے تمہیں بے حد مس کیا ولی۔ ایک محبت امیز انداز اور لہجہ ساری تھکاوٹ، سارے اندیشے، سارے خوف اڑا لے گیا، جیسے بارش دیوار سے گرد کو۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے میں کمرے میں آیا، بیڈ پر رکھی خلیل جبران کی کتاب کو اٹھا کر سائیڈ شیلف پر رکھنے کے لیے اٹھائی، بند کرتے کرتے رک گیا۔
محبت ہم پر حکومت کرتی ہے۔ لائن کے نیچے نیلی روشنائی سے درج تحریر مجھے چونکا گئی۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا بتایا گیا ہے۔ یہ شیکسپیئر کا قول تھا، میں جانتا تھا، مگر یہ لکھائی کس کی تھی؟ رمل؟ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد لبوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ وہ کمرے میں اس وقت موجود نہ تھی۔ رمل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا؟ دماغ نے تفتیشی عمل شروع کر دیا۔ مجھے رمل کے لکھنے پر حیرت تھی۔ رمل بڑی لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے براہ راست بہت کم بات کی تھی اب تک۔ میری حیرت اب سنجیدگی میں بدل گئی۔ ادراک پر یقین ثابت ہوتا محسوس ہوا تو ناسمجھی میں گھرا لکھے گئے قول میں معنی تلاشنے لگا۔ محبت کا اندھا دیوتا۔ میری نگاہوں کے پار تحریر دوبارہ گھوم گئی اور اس بار بے ساختہ میرے لب مسکرا دیے۔ میں نے انا کو ایئرپورٹ سے خود ریسیو کیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ فریش اور خوبصورت دکھائی دی۔ سارا راستہ میں اس کی رداد سنتا رہا۔ اس نے مجھے بولنے کا ذرا بھی موقع نہ دیا۔ اف، تم کتنا بولتی ہو؟ کیوں، کیا رمل نہیں بولتی؟ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں چونک سا گیا۔ اس کے نازک شفاف ہاتھ کو کتنی دیر تک دیکھتا رہ گیا، پھر ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں خوش دیکھ کر بہت اچھا لگا، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ بڑی بے نیازی سے شکریہ بجا لاتی وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو گئی جہاں رکی تھی۔ اگلے دن صبح صبح انا میرے گھر موجود تھی۔ ممی نے انا سے رمل کو میری بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ مجھے انا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بڑے واضح دکھائی دیے۔ تبھی تو تنہائی ملتے ہی اس نے اس کا اظہار بھی کر ڈالا۔ رمل تو بہت معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہے، تائمہ نے کیسے پسند کیا؟ اور تائمہ کی اتنی محبت اسے یہاں اپنا راز نہ قائم کروا لے؟ وہ بڑی نخوت سے بول رہی تھی اور مجھے اس کے رمل کے لیے الفاظ ذرا بھی اچھے نہ لگے۔ میں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ ایسی نہیں ہے، بڑی بے ضرر سی لڑکی ہے۔ میری فیور پر ذرا کی ذرا اس کی آنکھیں پھیلی، پھر سر جھٹک کر وہ قدرے بگڑے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے تو اتنی بے ضرر سی نہیں لگی۔ تائمہ کی بھرپور محبت حاصل ہے اسے۔ ممی کی محبت نہیں، ان کے بیٹے کی محبت اس گھر میں رہے گی۔ میں نے انا کا موڈ بہتر کرنا چاہا۔ وہ مسکرا دی، مگر اس کی نگاہیں گلاس ونڈو کے پار موجود رمل کا ایکس رے کر رہی تھی۔ اس دن انا کے ساتھ شاپنگ کے دوران میرے دل پر عجیب سی کیفیت حملہ آور ہوئی، تاہم میں نے اندر کی لہروں کو اندر ہی دبا دیا۔ اتنے برسوں اور ملاقاتوں کے بعد پہلی بار میں انا کے رویے پر غور کر رہا تھا۔ کہیں میں ضرورت سے زیادہ حساس تو نہیں ہو رہا ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ وہ اتنا غلط بھی نہیں کر رہی۔ انا پرفیوم خرید رہی تھی، اس نے میری رائے جاننا چاہی۔ اس پر فار مین لکھا تھا۔ میں نے انا کو جب اس جانب متوجہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بڑے آرام سے بولی، آئی نو، میں اپنے فرینڈ ارحم کے لیے لے رہی ہوں۔ ولی لندن میں اس نے میری بہت مدد کی۔ اس پل میں نے انا کے چہرے پر کچھ اور طرح کے رنگ دیکھے، مگر میری محبت نے مجھے اتنا سوچنے کہاں دیا۔ میں اس کے لیے بیسٹ گفٹ لینا چاہتی ہوں۔ اسے سب یاد تھے، سب کی پرواہ تھی سوائے میرے، جبکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مجھے ولید افندی کو انا افندی سے کچھ نہیں چاہیے، مگر میرا دل عجیب وہمے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ میرے پیسوں سے سب کے لیے شاپنگ کر رہی تھی اور میں اسے یاد نہ رہا۔ ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے ولی، محبت تو وہ تم سے کرتی ہے۔ خود کو تسلی دے کر میں نے سر جھٹک کر ان سوچوں کو خود سے نکالا۔ میں ممی کے کمرے میں آیا تو انہوں نے ایک رنگ مجھے تھمائی۔ رنگ دیکھ کر میں حیران ہوا۔ تمہیں خود سے تو کوئی گفٹ لا کر رمل کو دینے کی توفیق نہیں ہوئی، اب یہ اپنی طرف سے اسے سالگرہ کا تحفہ دے دو۔ اس دم ممی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور رمل اندر چلی آئی۔ آؤ رمل، یہ ولی تمہارے لیے رنگ لایا ہے، بہت خوبصورت ہے، پہنا دو۔ ممی کی تیزی ہم دونوں کو سٹ پٹانے کے لیے مجبور کر گئی۔ ممی کے اشارے پر ناچارن میں صورت سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر لہجہ بھر کو وہ سٹ پٹا گئی۔ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بڑی بے بسی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ ممی کی نظریں ہم دونوں پر فوکس تھی۔ ذرا سا آگے بڑھ کر میں نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا اور رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ میری آواز کافی دھیمی تھی، مگر میں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ خفت سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ میری گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔
ایک نامعلوم مسکراہٹ میرے لبوں پر ابھری۔ عین اسی پل انا اندر داخل ہوئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کھڑے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ آؤ انا۔ میں نے اپنا رخ انا کی جانب کیا۔ رمل اور ممی بھی انا کو دیکھنے لگے۔ آنے کا وقت نامناسب تو نہیں؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ اس کی نگاہ مجھ سے ہو کر ممی پر رک گئی۔ بالکل نہیں، بیٹھو۔ ولی رمل کے لیے گفٹ لایا تھا، بس وہی دے رہا تھا۔ ممی مسکرا کر بڑی محبت سے انا کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ رمل بیٹھ جاؤ۔ ممی نے رمل کو اپنے برابر بیڈ پر بٹھا لیا، جبکہ میں اور انا ایک ہی صوفے پر دونوں کارنرز پر بیٹھے تھے۔ کوئی خاص موقع ہے جو تحفے تحائف کا سلسلہ چل رہا ہے؟ انا نے گردن گھما کر مجھے اور پھر ممی اور رمل کو دیکھا۔ میں نے انا کا چبھتا لہجہ محسوس کیا۔ اس کی جانب پلٹا تو وہ رمل کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ولی رمل کے لیے یہ رنگ گفٹ لے کر آیا تھا، بس وہی دے رہا تھا۔ ممی کو انا کا انداز گفتگو ذرا نہ بھایا، تبھی رمل کا ہاتھ پکڑ کر انا کے سامنے کر کے جتاتی نظروں سے بولی۔ انا نے ایک شکوہ کناں نظر مجھ پر ڈالی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ولی تم نے مجھے تو کبھی ایسا گفٹ نہیں دیا۔ وہ بڑے تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر بولی اور میرے حواس اڑا گئی۔ ممی نے ایک تحیر امیز نگاہ ہم دونوں پر ڈالی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ولی کی بیوی میں بنوں گی، رمل نہیں تائی امی۔ ولی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رمل سے شادی تو عارضی ہے، جب تک میرا ماسٹرز مکمل نہیں ہو جاتا، اس لیے اس رنگ پر صرف میرا حق ہے۔ وہ جانے کیا بولے چلی جا رہی تھی۔ ایک تمسخرانہ تبسم اس کے لبوں پر پھیل آیا۔ رمل کا حق نہیں ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر نکل گئی۔ ممی یوں ہی پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور سبکی کے احساس سے سر جھکائے رمل لبوں کو کچلے جا رہی تھی۔ میں اب تک شوق میں تھا۔ یہ سب یوں اس طریقے سے ممی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ ممی اب بھی بڑی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حد سے زیادہ حیرت کے صدمے سے ان کے لب کھلے رہ گئے۔ تم میرے ہی بیٹے ہو نا؟ وہ دھیرے سے یوں بولی جیسے ان کے سوئے ہوئے اعصاب جنبش کھا کر بیدار ہو گئے ہوں، تاہم وہ مکمل طور پر اپنی چیزیں سمیٹ نہیں پائی۔ میری مسلسل خاموشی پر انہوں نے ایک موہوم سی امید پر رمل کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی دکھائی دی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری ہمت، سارے حوصلے ریت کی دیوار کی مانند بیٹھتے جا رہے ہوں۔ پہلی بار میں ان کی محبت کرنے والی آنکھوں سے بے رخی ٹپکتی دیکھی۔ میں جذبات کی روح میں یہاں تک آ گیا کہ انجام کی پرواہ ہی بھول گیا۔ ممی میری منتظر تھی۔ خود کو سنبھالتا میں دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتانے لگا۔ بس تم جاؤ، مجھے رمل سے بات کرنی ہے، ممی نے یکسر سخت لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں ممی کی اداسی محسوس کرتا اٹھ آیا۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ ممی کمرے میں بند تھی اور بابا سخت آف موڈ کے ساتھ لائبریری میں۔ میں کمرے میں آیا۔ رمل آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ مجھے انا کا رویہ یاد آ گیا۔ کتنی حقارت تھی اس کے الفاظ میں۔ وہ رمل کو کتنی ناپسندیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ رمل، میں نے ایکسکیوز کرنے کے لیے اسے پکارا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم انا کے آج والے رویے کا برا نہ ماننا، وہ تھوڑی سی جذباتی لڑکی ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کر انا کا دفاع کرنے لگا۔ ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، اپنی بے کسی اور بے بسی پر۔ ایک اذیت کی لہر جیسے رگ رگ کاٹنے لگی۔ ایک دھچکا تھا آگاہی کا۔ میرے دل نے اس کے درد کو اتنی شدت سے کیوں محسوس کیا؟ آخر کیوں؟ آج صبح کا سورج میرے لیے ایک اذیت برا ادراک ثابت ہوا تھا۔ کاش میں ولید افندی کبھی انا افندی کا وہ چہرہ نہ دیکھ سکتا۔ میں اپنی خوش فہمیوں میں جی لیتا، یا کاش میں انا کی دہلیز پر ہی نہ جاتا۔ میں اسے اپنے اور اس کے ساتھ کا یقین دلانے گیا تھا، اور وہ بڑی بے دردی کے ساتھ نہ جانے کس سے اپنے اور میرے درمیان قائم رشتے کی دھچیاں بکھیرتی ہوئی ملی۔ اف! میں نے کرب سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اپنے نام پر میں چونکا اور لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گیا۔ آپ ولی بھائی سے شادی نہیں کریں گی؟ وہ مناہل کی آواز تھی اور اس کے مقابل انا بیٹھی تھی جس سے وہ سوال کر رہی تھی۔ نہیں، بڑا مختصر، واضح اور سپاٹ انداز تھا۔ میں نے دروازے کے سرے پر رکھے ہاتھ کو مضبوطی سے دروازے پر جما دیا۔ انا آپی، ولی بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مناہل کی آواز میں ایسی حیرت تھی جیسے انا کا جواب اسے دکھی کر گیا ہو۔ جانتی ہوں، لیکن میں ولی سے محبت نہیں کرتی۔ وہ میرا صرف کزن ہے اور دوست، اور
وہ لمحے بھر کر رکی اور مناہل کے لب پھڑپھڑائے۔ میرا ATM کارڈ۔ وہ اپنے جملوں کی آگ میرے چاروں طرف دہکا گئی تھی۔ کیا کچھ چھپا نہیں تھا اس میں۔ انا آپی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اس کی بہن اب بھی حیرت زدہ تھی۔ تم کتنی سیلفش ہو۔ سیلفش نہیں ہوں، میں ارحم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے ولی سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ موہوم سی امید جو خوش فہم دل نے یوں ہی باندھی، اس کا آخری ٹانکا بھی ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں اندر بحث کر رہی تھی اور میرے کان صرف اپنی حیثیت انا کے نزدیک ایک ATM کارڈ سے زیادہ نہیں پر ساکت تھے۔ اس بری طرح سے دھوکہ کھانے کا تصور میرے پاس نہیں تھا۔ ایسی ہیبتناک صورتحال آئے گی، اس نوبت کا گمان بھی نہ گزرا۔ میں ٹھٹھرے ہوئے اعصاب اور موف دماغ کے ساتھ بت بنا کھڑا تھا۔ مجھے لگا میری روح جسم سے نکلنے لگی ہو یا میرے قدموں سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ احساس تذلیل سے اپنے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے الفاظ میرے رگ رگ کو چھیدتے ہوئے گزر گئے۔ وہ اب بھی بول رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا، جیسے اچانک ہی توانائی میرے اندر بھر گئی ہو۔ گلاس ڈور سے نکلتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ بے حسی سے بول رہی تھی۔ ماضی کے پردے پر انا افندی کی تصویر ابھری، اس کے ساتھ گزرے وہ لمحات جو اس پل میرے لیے بدصورت یاد سے زیادہ نہیں تھے، اذیت امیز لمحات جو میں نے بے خبری میں گزار دیے۔ اس کا تصور اب میرے لیے جہنم کی آگ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں صرف ایک بار اس کا مکروہ چہرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دھوکہ دینے والے کا چہرہ کیسا لگتا ہے، مگر دیکھ نہ پایا۔ میں کس کس بات کا ماتم کرتا، یوں ایک عورت کے ہاتھوں جذبوں کے لٹ جانے کا، اپنی قسمت کی تاریکی پر، تقدیر کی ستم ظریفی، انا افندی کی اس بے یقینی سنگ دلی پر، یا ماں باپ کا دل دکھانے پر۔ اور رمل دل بہت زور سے ٹوٹا تھا، مگر اس کے ٹوٹنے کی صدائیں صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ دور کھڑا صفاق فکروں سے چھلنی کرتا وجود نہیں۔ یہ میری پہلی اور آخری شکست ہے۔ میرے دل پر یکلخت گہری یاسیت اور تھکن امڈ آئی۔ کوئی خیال نہیں تھا کہ جھٹک دیتا، وہ حقیقت تھی، صفاق حقیقت۔ سٹیئرنگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ وہ کوئی خواب تو نہیں تھا کہ آنکھ کھلنے پر گم ہو جاتا۔ میں نے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی اور لائٹر کا شعلہ دکھا کر ایک گہرا کش لے کر دھواں آنکھوں کے سامنے پھیلا لیا اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا، کسی نے دستک دی تھی، پھر دروازے کو کھلا محسوس کر کے اندر آ گیا۔ میں نے لیٹے لیٹے رخ موڑ کر دیکھا، رمل اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے قریب کے لیمپ کا بٹن آن کیا اور دوسرے پل کمرے میں قدرے بہتر روشنی ہو گئی۔ لمحے بھر کو ہم دونوں کی نگاہ ملی، پھر میں نے ہی اس پر سے نگاہ ہٹا کر سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ تمہیں میرے کھانے کی یا میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں راکھ جھاڑتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ ممی نے پوچھنے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے جواب پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اپنی جلد بازی پر میں قدرے نادم ہو گیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ جی۔ وہ سر ہلا کر جوں ہی پلٹی، میں مزید گویا ہوا۔ ممی کو کہنا میں سو رہا ہوں۔ وہ جاتے جاتے رک کر دروازے کو پکڑ کر ذرا سا پلٹی، پھر دروازہ ہلکے سے بند کر کے چلی گئی۔ میں عجیب سے احساس کے ساتھ دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ میں سلگنا اور کڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا خیال آتے ہی پھر وہی تلملاہٹیں امڑ امڑ کر زخمی کرنے لگتی اور وہ سب کچھ یاد آ کر سینے میں کھولن بننے لگتا۔ میری انا، خودداری، ایک صرف دھوکہ، سراب، خود کا استعمال ہونا، یہ سب میری سوچوں میں آگ سی بھر گیا۔ میں ولید افندی آسمان سے زمین پر پٹخ دیا گیا۔ کہاں کمی تھی میری محبت میں جو تم نے انا افندی مجھے یوں ذلیل کیا؟ سوگ تو منانا تھا، ایک وقت چاہیے تھا یہ سب بھولنے اور خود کو سنبھالنے کے لیے۔ میں خود پر بیتے گئے اس حادثے کو کیا نام دوں؟ بے وفائی؟ ہاں، بے وفائی تو یہ تب ہوتی جب تم بھی محبت کرتی۔ رفاقت اتنی جان افزا نہیں ہوتی جتنی جدائی جان سوز ہوتی ہے۔ لوگ جدا ہو جاتے ہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے، لوگوں کا بدلنا بھی تو جدائی ہے۔ ایک تھکی سی سانس میرے لبوں سے نکلی اور گزرے لمحوں کی فلم اذیت ناکی سے میرے ذہن اور نگاہوں کے راستوں پر رینگ رہی تھی۔ اس کے کرب کا اندازہ صرف میرے دل و دماغ کو ہی تھا۔ صبح اپنے معمول کے مطابق ہوئی، نہ سانس رکی، نہ کوئی قیامت آئی، بس میرا دل مر گیا تھا۔ جذبات سے باہر نکل کر اب مجھے اپنی انا، عزت نفس کو بچانا تھا۔
انا افندی کے دھتکارنے سے پہلے خود کو اس راستے سے ہٹانا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا۔ ناشتے کی میز پر تینوں افراد کی موجودگی کے باوجود سرما کی شاموں جیسی خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ صرف برتنوں کی ہلکی ہلکی آواز ابھرتی اور دم توڑتی۔ میں کرسی گھسیٹ کر رمل کے برابر میں بیٹھا تو دبیز خاموشی میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ میرے اندر کی خاموشی کا ٹوٹنا ضروری تھا، سو میں نے بابا کو مخاطب کر کے بولا، بابا اب میں انا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کمرے میں موجود چہروں کے زاویوں میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ بابا نے چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ولی یہ کیا تماشا ہے؟ بہت دیر بعد ان کی آواز ابری۔ میرے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ کر منجمد ہو گئی۔ میں سر جھکا کر پیالی سے اٹھتی بھاپ کو دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے لگا یہ ساری بھاپ میری آنکھوں میں گھسی جا رہی ہے اور روح میں اترتی جا رہی ہے۔ میں چپ تھا۔ اب ان بے معنی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے روحان کو آج گھر بلایا ہے۔ پلکیں جھپک کر میں دھند کو پلکوں کے بعد دھکیلتا ہوا بولا، آپ ان کو منع کر دیجئے۔ کوئی تو وجہ ہو ولی۔ میں نے سر اٹھا کر مجروح نظروں سے بابا کو دیکھا اور پھر ممی کو، جو اب بھی خفگی سے اخبار پر نظریں جمائے ہوئے تھی بظاہر، مگر در حقیقت اس طرف سے بیگانی نہیں تھی۔ بے اختیار ذرا کی ذرا ان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور میرے ویران چہرے کو جانچ گئی۔ ولی ابھی نہیں کرنی یا؟ ممی نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھ کر پہلی بار براہ راست میرے چہرے کو دیکھا۔ بابا نے میری طرف دیکھا، مگر میں ایک گہرا سانس بھر کر کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے بولا، کبھی بھی نہیں۔ اور پھر ٹھہرا نہیں بلکہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سر، انا افندی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ انٹرکام پر مجھے اطلاع دی گئی اور لیپ ٹاپ پر چلتا میرا ہاتھ تھم گیا۔ انہیں بٹھاؤ، بزی ہوں، انتظار کریں، اور مس رمل کو میرے کمرے میں بھیج دیجیے۔ میں کیا کرنے جا رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ انا کی آمد ضرور میرے رات بھر سے اب تک کوئی رابطہ نہ کرنے پر تھی۔ وہ صبح سے کتنی بار فون اور میسج کر چکی تھی اور میں نے ایک بار بھی غور نہ کیا۔ میرا دل چاہا کہ ایک ہلکی سی ٹھیس میں انا کو پہنچاؤں، وہ تکلیف، وہ اذیت جو رات بھر میں نے محسوس کی۔ بظاہر بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے میں سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، مگر دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ آپ نے بلایا؟ تقریباً 7 منٹ بعد رمل میرے آفس میں تھی اور انا کو انتظار کرتے 9 منٹ گزر چکے تھے۔ بیٹھو۔ میں نے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا آواز کیے بیٹھ گئی۔ صبح میرے آنے کے بعد ممی بابا نے کوئی بات تو نہیں کی؟ نہیں، اس نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے بڑے غور سے رمل کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر امڑ آیا تھا۔ وقت سرکتا تو انا افندی کا انتظار بڑھنے لگتا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، انا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کو تاریکی میں بدلتے دیکھا۔ تم آج کہاں بزی ہو؟ اس نے رمل کی جانب اشارہ کیا تو رمل گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ رمل کو دیکھ کر تڑپی تھی۔ اسے تو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ میں بس سوچ کر رہ گیا، کہہ نہ پایا، حالانکہ میرا دل چیخ چیخ کر پکار رہا تھا کہ اپنے تمام حساب کتاب مانگ لوں۔ یوم حساب آ گیا ہے۔ میرے پلان کے مطابق سب کچھ ویسے ہی تھا۔ رات سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، اس کے لیے؟ رمل ایک بار پھر انا کے ٹارگٹ پر تھی۔ انا کا رمل کو بار بار نشانہ بنانا مجھے غصہ دلا گیا۔ انا، تم تمیز سے بات کرو، یہ میرا آفس ہے اور یہ تمہاری عارضی بیوی۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ پڑی۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ اسے میری فیور رمل کے لیے اچھی نہیں لگی۔ بیوی بیوی ہوتی ہے، یہ عارضی کیا ہوتا ہے انا؟ میں ایک ایک لفظ پر زور دیتا بڑے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ وہ اب تک شوق کی کیفیت میں تھی، تبھی رمل باہر دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ میرے پکارنے پر رک گئی۔ رمل، آئی ایم سوری، ہم پھر بات کریں گے۔ میرے لہجے میں رمل کے لیے اتنی نرمی دیکھ کر انا اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ رمل نے نہ تو پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا، بس کمرے سے باہر چلے گئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر انا افندی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ ولی تم اتنے خفا کیوں ہو؟ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میرے چہرے پر اپنے لیے سپاٹ تاثرات اسے الجھن میں ڈال رہے تھے۔ وہ اب بھی ناسمجھی کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ ولی میرے لیے ایک ATM کارڈ سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک فکرہ جو مجھے زمین پر پٹک گیا۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں، انا افندی کی تھی، جسے میں نے شدید محبت کی تھی،
جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، رمل کو اذیت بھرے راستے سے گزارا، شاید یہی میری سزا تھی۔ انا افندی، تمہارا ATM کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ میں بولا تو اس کے حواس مختل کر گیا۔ ولی؟ اس کے لب پھڑپھڑائے، ایک بے یقینی تھی انا کی آنکھوں میں۔ میں ولید افندی تمہیں اپنی محبت سے آزاد کرتا ہوں۔ میری محبت انا پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے دل پر حکومت کرتی ہو۔ یہ میرے دل کی آواز تھی، مگر میرے دل کی آواز اندر ہی گھٹ گئی۔ ولی؟ وہ منمنائی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ انا، مجھے گزرے دنوں پر ندامت نہیں، افسوس ہے۔ تم محبت کا دعویٰ کیے بنا بھی مجھے اپنا ATM سمجھ لیتی تو میں سب کچھ تمہارے لیے کرتا، کیونکہ میں تو تم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے دھتکارنا چاہا، مگر میں ایسا کر نہ سکا۔ میری محبت شفاف تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہ تھی۔ محبت مر سکتی ہے؟ اس کے لبوں سے پھسلا اور میرے دل کے اندر کروٹ لینے لگا۔ وہ مجھے پھر سے امتحان میں ڈالنے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کیوں اب یہ پوچھ رہی ہے؟ ہاں انا، محبت مر سکتی ہے۔ محبت تو اس پودے کی طرح ہے جسے پانی اور ہوا بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، نہ دو تو سوکھ جاتا ہے۔ میری عزت نفس انا افندی کا مزید شکار بننے کو تیار نہ تھی، تبھی تو میرا دل آج انا افندی کے خوبصورت چہرے اور دلکش محبت بھرے انداز پر دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ ولی، ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ عاجزی سے میری جانب بڑھی، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ولید افندی کو کسی کی خواہش نہیں، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ رو رہی تھی اور میرا دل تڑپ رہا تھا، مگر میرے چہرے پر ابھرتا سکون اسے حیران اور پریشان کر رہا ہوگا۔ روتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ولی، میں تم سے محبت، میں نے ٹوک دیا۔ اب اور نہیں انا، تم جا سکتی ہو۔ میں پھر آؤں گی۔ اس پل تم غصے میں ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی نم آنکھیں میرے چہرے پر سجائے بڑے وثوق سے کہہ رہی تھی، اور میرا دل انا افندی کی محبت سے خالی ہوا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا، میں اسے دھتکار نہ سکا اور خود کو اس کی زندگی سے نکال لیا۔ وہ شکستہ قدموں سے لوٹی یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ درد، سسکیاں، کیا کچھ نہیں چھپا تھا۔ کیا محبت مر سکتی ہے؟ میرے کانوں کے قریب وہ اب بھی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مفاد پرست لوگوں کی محبت مر سکتی ہے، لیکن اس محبت میں میرا مفاد کہاں تھا؟ وہ پھر آئے گی، وہ کہہ کر گئی تھی۔ انا، اپنی طرف آنے والے تمام راستے میں خود ہی بند کر چکا ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس بھر کر خود کو کرسی پر گرا لیا۔ میں اس لمحے ہر سوچ کو دور پھینکنا چاہتا تھا۔ وہ گھر جانے کی بجائے بے مقصد سڑک کے کناروں، درختوں کی لمبی سی قطار کے نیچے کنارے کنارے چلنے لگی۔ جا بجا سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو قدموں تلے آ کر چڑمڑا رہے تھے۔ اسے لگا اس کی زندگی بھی شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا بن کر رہ جائے گی، بے حیثیت، بے نوا، بے کس۔ وقت کی ہوا جہاں چلے گی اڑاتی لے جائے گی۔ اس کا ذہن ولی کی باتوں اور اس کے طنزیہ فکروں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی ہے۔ بس ایک تصویر تھی جو صاف اور واضح تھی، جو اس کے دل کے جزوان میں ابھری تھی۔ وہ رک گئی، سامنے ہی سٹاپ تھا، بارش کی بوندیں تیز ہونے لگی۔ وہ سٹاپ پر موجود کھردری سطح والے بینچ پر بیٹھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، اپنی حیثیت بے نوا اور بے کس سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بڑی بددلی سے آفس سے نکلا تو بارش اپنے جوبن پر شروع ہو چکی تھی۔ محبت شاید دکھ ہی دکھ ہے، وصل کی چھاؤں ہو یا ہجر کی دھوپ، نہ بکھرنے دیتی ہے نہ جوڑنے۔ سڑک پر اچھی خاصی رونق تھی، مگر میرے اندر تو سناٹا اترا ہوا تھا، اور اپنے اندر کا یہ سناٹا مجھے ہر شے پر محسوس ہو رہا تھا۔ درخت بھی مجھے بے حد خاموش، ملول اور اداس اداس سے دکھائی دے رہے تھے، افسردگی میں ڈھلے، جیسے میرے دل کے ہمراہ رو رہے ہوں۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھی رمل دکھائی دی۔ میں نے قدرے نزدیک جا کر گاڑی روک دی، معذرت بھی کرنی تھی۔ دوپہر میری اور انا کی لڑائی میں وہ خواہ نشانہ بن گئی تھی۔ میں نے ہارن بجایا تو ذرا سا گھوم کر اس نے دیکھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور کھلے دروازے سے اندر جھانک کر بولی، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ مجھے اس کا لہجہ قدرے روکھا سا لگا، شاید وہ دوپہر والے واقعے پر خفا تھی۔ وہ ناراض ہو سکتی تھی، مجھے اپنی اور انا کی جنگ میں اسے شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آ جاؤ رمل، میں گھر ہی جا رہا ہوں، تم سے بات بھی کرنی ہے۔ 2-3 منٹ شش و پنج میں مبتلا کھڑی بارش میں بھیگتی رہی، پھر آ کر بیٹھ گئی۔
اس کا انداز خفگی لیے تھا اور میرے لبوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ بکھر آئی۔ تم میرے ساتھ سفر کرنے سے ڈر تو نہیں رہی؟ میں نے یوں ہی بات شروع کرنے کے لیے کہا۔ وہ میری بات پر حیران ہوئی، پھر تنک کر بولی، کیوں؟ میں کیوں ڈروں گی؟ میں نے ہلکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے ونڈ سکرین کے پار برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس لیے کہ آفس کا کوئی فرد ہمیں ایک ساتھ نہ دیکھ لے، پھر اسکینڈل بن جائے گا۔ میں ہلکے سے مسکرایا۔ جواباً وہ بنا کسی تاثر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اس پل اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، سو پوچھنے لگا، کب تک جاب کرو گی؟ میرے سوال اسے حیران کر رہے تھے۔ چہرہ موڑے کتنے پل وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اس کے لبوں نے جنبش کی۔ آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں سوچا؟ میں نے ابرو اچکا کر قیاس کیا۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ وہ میرے ہی انداز میں جواباً بولی تو میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ 2 سال پورے ہونے والے ہیں ہمارے اس عارضی بندھن کو، اور تمہاری اماں تمہیں گھر سے نکال چکی ہیں۔ اب کہاں رہنے کے ارادے ہیں؟ میں خاصی بے پرواہی بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر رہ گئی۔ شاید اسے مجھ سے ابھی بھی اتنی صفاقی کی امید نہ تھی۔ رمشا پپھو کے گھر کچھ دن رہوں گی، بعد میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے بمشکل بول رہی ہو۔ ایک ثانیے کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ سے گویا ہوا۔ اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے ہمارے درمیان قائم رشتے کو لے کر کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے؟ میں نے ونڈ سکرین سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ بارش کی وجہ سے کار کی رفتار کافی کم تھی۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کئی ثانیے گاڑی میں خاموشی رہی۔ ابرو اچکا کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے جذبات؟ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، آواز میں بھی کھردرا پن سا تھا۔ پتہ نہیں اہانت کا احساس ہوا تھا یا کیا مجھے فیلنگز کو بیان کرنا پڑے گا؟ بے ساختہ میرے لبوں سے پھسلا اور وہ لب بھینچے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تمہارا جواب چاہتا ہوں۔ میں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں۔ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ میں اس سے کیا کہتا کہ ہمارے مابین جو رشتہ ہے اس کو قبول کر لو، کہ محبت تو ہو چکی تھی۔ یہی کہ تم چاہو تو ہمارے گھر پر رہ سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے لفظ اب پر خاصا زور دیا۔ وہ چونکی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی۔ اس نے مجھے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے سب یاد ہے، ذرا ذرا سا بھی۔ میرے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ ایک بار پھر سے خاموشی کا لبادہ اوڑھ گئی تو مجھے اسے متوجہ کرنا پڑا۔ تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا؟ جیسے کہ میری ڈائری پر تم نے شیکسپیئر کا قول لکھا تھا، محبت آنکھوں سے نہیں دل سے ہوتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا اندھے ہوتے ہیں۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ وضاحتی انداز اپنایا ہی کہ میں بول پڑا، تم نے اندھا دیوتا مجھے کہا تھا؟ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد رہا اور سو میری ڈائری میں لکھ دیا۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل کر دی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی اور ایک زہر خند یاد میرے چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہاں، محبت کا دیوتا اندھا ہوتا ہے، جبھی تو یہ کچھ محسوس نہیں کر پاتا، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے۔ میں دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ مگر ہم اس جذبے سے خود کو روک نہیں سکتے، یہ کب ہمیں اپنا اسیر کر لے کیا خبر؟ وہ ہولے سے بولی تو میں چونک گیا۔ میرا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ حیرت زدہ انکشاف سے خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اپنی بے اختیاری پر قابو پاتی وہ مجھ سے گاڑی روکنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ میں پہلو بدل کر اس کی طرف رخ کرتا ہوا بولا، تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ نہیں۔ اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے پانی کو دیکھا۔ وہ نم آنکھیں لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان نم آنکھوں میں نے ایک عکس دیکھا۔ ایک گہری سانس بے ساختہ میرے لبوں سے خارج ہو گئی۔ مجھے اپنا عکس اس کی آنکھوں میں دکھائی دیا تھا، اور یہ فطری عمل تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی تو میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اس کا شوہر۔ چاہتے نہ چاہتے بھی وہ میرے نکاح میں تھی۔ حقیقت اور سچائی کی روشنی میں میری منکوہا ایک چھت تلے ہم نے کئی ماہ ساتھ گزارے تھے، ایک دوسرے کے غم بانٹتے ہوئے۔ میرے آبلے دل پر ایک پھوار پڑی تھی، لمبی مسافت کے بعد تھکن سے چور، ٹھہراؤ کے لیے آسرا۔
میں رمل کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ میں جان گیا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کر چکی ہے۔ میں اسے مان عزت ضرور دوں گا۔ میرا دل ابھی زخمی تھا، اتنی جلدی زخم بھر نہیں سکتا تھا، مگر میں کسی اور کا دل زخمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے محبت کروں گا، مگر رمل کچھ وقت درکار ہے مجھے پرانے زخم بھرنے کے لیے۔ ہاں، میں تمہارے دل کو ٹھیس ہرگز نہیں لگنے دوں گا۔ وہ میری خود پر مسلسل مرکوز نگاہ دیکھ کر نروس سی ہونے لگی تو میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی، اس کی نگاہ میرے ہاتھ میں تھمے اپنے ہاتھ پر تھی۔ وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں مجھ پر مزید عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ آؤ گھر چلیں، جہاں ممی بابا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ پلکوں کو چپکتی ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ رونے لگی تھی، شاید تشکر کے آنسو تھے۔ رکے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ رمل، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور جب ہم اس سفر پر ساتھ ہیں تو ہمارے دل بھی ایک ساتھ ہوں گے، اور پھر مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ اور میں نے اس کی دھندلائی آنکھوں میں جھانکا، اور تمہیں بھی۔ میں مانی خیزی سے مسکرا دیا، جبکہ وہ بے اختیار نگاہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سمے وہ مجھے بہت معصوم اور پیاری لگی۔ میں نے اسے مزید تنگ نہ کیا، اس کی گالوں پر بکھرے آنسوں کو سمیٹتا گاڑی سٹارٹ کر کے گھر جانے والے راستے پر ڈال، ذرا کی ذرا گردن گھما کر ایک اچٹتی نگاہ رمل پر ڈالی۔ وہ اب بھی بے آواز روتی کھڑکی سے باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ برستی بارش میرے دل کی سطح پر بھی گر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میرے لبوں نے بے آواز فکرہ ادا کیا اور دل میں طمانینت اتر آئی، کیونکہ اب میرا دل چاہنے لگا تھا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ اب منزل تک جانے والا راستہ بے حد شفاف اور روشن تھا، اور ساتھ بیٹھے وجود نے باہر برستی بارش کو دیکھتے سوچا، کتنا عجیب تھا یہ سب کچھ۔ میں نے سنڈریلا والی کہانی کے خواب کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے زندگی کو حقیقت پسندی سے گزارا تھا، اور مجھے سنڈریلا جیسی زندگی مل گئی۔ حالانکہ نہ تو میں سنڈریلا کی طرح خوبصورت تھی، اور نہ ہی میرا دل ویسا جس نے محبت کی خواہش کی ہو، مگر محبت پھر بھی ہم پر حکومت کرتی ہے۔ تبھی تو میرا دل میرے آگے بے بس ہو گیا، اور مجھے ولید افندی سے محبت ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول محبت کا گمان، جسے لکھا تھا صدف اجاز نے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ مجھے مزہ آیا اس ناول کو پڑھ کے، اچھا تھا، انٹرسٹنگ تھا، مزے کا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ رائٹنگ جو ہے نا وہ میچور تھی، ورنہ سم ٹائمز تو ناول کی سٹوری اچھی ہوتی ہے لیکن رائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ بس دل نہیں کرتا پڑھنے کا۔ رائٹنگ اچھی ہو تو سٹوری عام سی بھی ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو باندھ لیتی ہے اپنے ساتھ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔